میرے واسطے تسی سارے سر دے تاج ہو تے چنگی تھان نوکری لگ جائے تو پھر بدن احتیاطاں بھی بڑیاں کرنیاں پینیاں میرے جتنے بھی تساں احباب تشریف لے آئے ہو مزید یہ قافلے انشاءاللہ دواں نے شام تک انشاءاللہ ایک تمہیں جمع غفیر بھی ملے گا اور مختلف مشائخ کی زیارت بھی جڑی نصیب ہوے گی پیران اعظام بھی کافی تعداد کے اندر تشریف لے آ رہے تے کیونکہ تلاوت قرآن مجید تو بعد نعت خوانی کا سلسلہ بھی جناب نے سماعت فرمایا اور میرے قریب علماء بھی تشریف فرما ہوئے چا صاحب بھی تشریف لے آئے اور بہت سارے پرانے جی بھی میں دیکھتا پیا پرانیاں سنگتاں بھی مینو نظر آندیاں پیاں اور کچھ میرے ایسے بھی سفر ہم سفر نے لوگ جنہ دا میرا اور انہوں دا مدینہ شریف بھی وقت کٹھا گزریا ہے کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے نے کہ مولا مشکل کشا سرکار غریب نواز دے دروازے تے حاضری وقت بھی اسی اکٹھے ساں اور وہ دی ذات دا اس تو بڑا کرم ہے کہ اپنے سائیاں دے دربار تے بھی اج اسی کٹھے اے بہت بڑی بات تے اللہ دی ذات نے ساڈے حال تے بڑا فضل اور بڑا کرم فرمایا ہے اور وہ کرم اور فضل یہ وے کہ سانو حضور دی امت دے وچ پیدا فرمایا اس تو بڑا کرم اور فضل انسان کتنا بھی مالدار ہو جائے کتنا بھی دنیا دار ہو جائے اس کو کتنی بھی عزت اور شہرت آ جائے لیکن وہ سرکار دا غلام نہ ہو تو پھر وہ قدر وہ قیمت وہ دی شان و شوکت کسے کام دی نہیں ہے تے جڑے لوگ حضور دی غلامی دے وچ آ جاندے نے اللہ کریم پوری دنیا دے اوتے انہاں نوں ایک مقام عطا فرماندے اور وہ مقام یہ ہوندا ہے کہ جڑا بھی شخص اس اللہ والے دے کول جا کے خدا دی رضا دی خاطر اس اللہ والے دے کول بیٹھ کے اللہ اور رسول دا ذکر کردا ہے خدا بھی اس نال راضی ہو جاندے نے اور جناب مصطفیٰ کریم بھی اس نال راضی اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بھی ہے فرمایا کونوا مع الصادقین ایک کام کرو کہ سچیاں دے نال ہو کیوں جی بس سچیاں دے کنہ دے بولو صحیح نا کنہ دے نال ہو جو مہربانی کریو ہوں ذرا تے مختصر جا وقت خطاب خطوب میرا کو نہیں خطاب ان کو تو نے چھڑ دیتے ہیں ان صرف سجنا دی گل بات ہوتی ہے جے کوئی سن لے تو دی مہربانی ہے جو نہیں سنتا پھر اسی دی سن لینے تو اساں تے دوواں پاسوں راضی ہے جی اللہ فرماندے نے کہ تسی سچیاں دے نال ہو جاؤ ٹھیک ہے جی کہ کرو سچیاں دے نال جھوٹیاں نہ جائیو سچیاں دے جدو تسی سچیاں دے نال ہو گے ڈاکٹر صاحب آؤ تشریف لے آپ ادھر آئیں ڈاکٹر صاحب ادھر نہیں بیٹھیں گے آپ یہاں پہ تشریف آئیں ڈاکٹر صاحب کو لے آؤ آپ ادھر آگے ساڈے انتہائی محترم ڈاکٹر محمد علی مفتی صاحب آپ تشریف لے آئے نے صاحب نو ویلکم کہنے اور آپ تشریف رکھیں میں یہ عرض کر رہا سا کہ اللہ نے فرمایا کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ کنہ دے نال سچیاں دے نال ہو جاؤ جھوٹیاں دا ذکر نہیں کیتا میں سچیاں دے نال ہو جاؤ ابو جہل بھی جتھے گیا نا انہیں ایک گواہی دیتی ہے کہ اور کچھ مننا یا نہ مننا جڑا آمنہ دا لال ہے نا وہ صادق بھی ہے تے امین بھی ہے کسی اور دے ہتھی تو نہ امانتا بھی نہیں رکھائیاں صلاح ہوئی پر 10 بھئی امانتا کتے رکھائی ہو سکے کام کرو من دے دیسی انہوں نے نا لیکن امانتا ساریاں سرکار دی بارگاہ میں پیش کرو کیونکہ اتھے تو اڈیاں ایمانتا محفوظ رہ سن جتھے کافر جا کے ایمانتا رکھن اور اس نیت نہ رکھن کہ ساڑی امانت میں جو خیانت نہیں ہو سکتی جس نبی دی یہ شان ہے کہ دوسرے مذاہب دے لوگ بھی ایک کہیں دن اور امانتا اس نیت نہ رکھ دیں کہ اتھے خلل نہیں ہو سکتا
اس امانت وچ خیانت نہیں ہو سکتی، وہ تے نہ منن والوں دی امانت نو ضائع نہیں ہون دیندے تے جڑے ہر ویلے رو رو درود و سلام پڑھتے رہندے نے۔ پھر فرمایا کہ اللہ دی جڑی رحمت ہے یہ محسنین دے قریب ہوندی ہے، اللہ دی رحمت محسنین دے قریب ہوندی ہے۔ جڑا دور ہے انتہائی فتنے اور فساد دا دور ہے، اس کے اندر ذکر پاک نو بڑے حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا گیا ہے، لیکن جڑا اے درگاہ ہے اس درگاہ تے حضور دا ذکر بھی ہوندا ہے، حضور دی اہل بیت دا ذکر بھی ہوندا ہے، حضور دے صحاب دا ذکر بھی ہوندا ہے، اور حضور دے جتنے غلام نے، جتنے اولیاء کرام نے، انہاں دے جتنے غلام نے، سب دا ذکر ہوندا ہے، کیونکہ ذکر ہوندا ہی انہاں دا وے جڑا ذکر ہر ویلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کردا۔ کمیاں کمزوریاں ساڈے اندر نے، اسی اپنے ہل توجہ نہیں کردے ہیں۔ سال بعد بھی اپنے گھر دی باری پھنڈی ہے نا کسے نکی جی لیر نو لے کے، تو کچھ نہ کوئی تو دھوڑ لیندی ہے کہ نہیں لیندی؟ یار کچھ نہ کوئی تو صاف ہوے گی نہ ہو، تو تسا نہ روغن کرو اس نو، وہ تھوڑا جہا اس نو جھاڑو گے، جدو انہوں صاف کرو گے تو سال بعد ہی اگر تمہیں موقع مل جائے گا، اور تسی جدو صفائی کرو گے لگی تواڈے گھر ہے، کوئی دیکھے گا وہ تے ڈسٹ ملے گی، وہ تے گندگی لگی ہوے گی، جدو انہوں تسی صاف کرو گے سال بعد انہوں تسی کوئی کسی چیز نال پھانڈا لاؤ گے، کسی صافی دے نال انہوں جدو صاف کرو گے، کسے صافی دے نال، کسے صافی دے نال، میں اس وقت کیونکہ نصیبی ٹی وی انٹرنیشنل لیول دے چلدا پیا، میں اس لحاظ نال ایک گفتگو پیش کر رہا ہوں تمہاری خدمت دے اندر۔ جب آپ کسی صافی سے اس چیز کو صاف کریں گے تو وہ صاف ہو جائے گی، اسی طرح جب آپ کا تن اور من میلا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ تم کسی صوفی کے پاس چلے جاؤ، وہ نگاہ تمہارے دل پہ ڈالے گا، تمہیں صاف کر کے رکھے گا۔ اور یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہر وقت محو رہتا ہے۔ میں کل دی نشست سی محفل سماعت دی مختصر وقت سی، میں ہی گل کر رہا سا کہ وجد دیاں بھی کئی کیفیات ہوندی ہیں، 480 دے لگ بھگ کیفیات حضور داتا صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر محفل لگی تو مرید دی آنکھ اپنے مرشد لگ کے رک گئی ہے نا، تو سرور پانا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھو کہ بھی ایک خاص وجد دے اندر بیٹھا ہے۔ اگر حضور کا ذکر اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل تک سرات کر رہا ہے تو سمجھے کہ وہ بھی ایک خاص وجد کی کیفیت میں ہے۔ اور وجد کا عروج آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ محفل جب اپنے ذکر کے عروج پہ ہو، اور وہ عقیدت مند، وہ محبت والا، وہ اپنے محبوب سے پیار کرنے والا، جب اس محفل میں بیٹھ کے اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھ رہا ہو، اور اس کامل مرشد کی آنکھ اٹھے اور اس مرید کے چہرے پہ جا کر رک جائے، تو سمجھے کہ وجد حقیقی اس پہ طاری ہو۔ اور دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں آپ، کیونکہ ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر محمد علی مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں، بیماری ہوئے تو انہوں میدے دی تو تسا دل دے ڈاکٹر کو لگے جاؤ، یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں جی؟ بس درد گوڈے چ ہوئے تو تسا دوائی دل دے ڈاکٹر کو لین چلے جاؤ۔ جس چیز کا کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اسی چیز کو آگے لے کے چلتا ہے، سمجھ آگئی؟ اب دل بیمار ہوا تو آپ تو کسی دل والے کے پاس جائیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں، آپ کسی آنکھ والے کے پاس جائیں گے، جب آپ کے میدے میں کوئی مسئلہ ہے آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ کسی میڈیکل فزیشین کو جا کے دکھائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے علاج وہ ہیں جو آپ اپنے ارد گرد کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ میرے مولا ایک علاج دس، جس وقت ساڑی روح بیمار ہو جاوے پھر اسی کتھے جائیے؟ پھر فرمایا کہ جب روح بیمار ہو جاوے انفسہم جاؤ کا میں ایک کم کریو، جے میں تسی اپنے نفس دے ظلم کر بیٹھو، پھر کسی اور دے دروازے تے جان دی ضرورت نہیں ہے، پھر سارے دروازے چھڑ کے میرے محمد عربی دے دروازے تے تشریف لے جائے۔ وہاں پہ روحوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ روح بیمار ہو جائے تو کسی اللہ والے کی لوڑ ہے، روح لاغر ہو جائے تو یہ اللہ والے اس کا علاج کرتے ہیں۔ یہ تو آنکھوں میں علاج کر دیتے ہیں۔
یہ آنکھوں آنکھوں میں علاج کر دیتے ہوئے جو اللہ والے. کسے نبی نے ایڈا وڈا ٹھیکہ نہیں لبا جدہ وڈا ٹھیکہ میرے تے تیرے رسول نے لے لے. بس جدہ وڈا ٹھیکے دار ہوئے گا اتنا وڈا ٹھیکہ ہوئے گا نا جی. سارے نبیاں نے اپنی اپنی امت دا ٹھیکہ لیا پھر امتاں کٹھیاں کر کے پھر آکھیا کوئی وڈا ٹھیکے دار ہوئے. اللہ نے فرمایا محبوبہ میں بخشش دا ٹھیکہ تینوں دینا کیونکہ بخشش دا ٹھیکے دار تو ہی اور تیرے بعد اور کوئی نہیں سکتا. سب نبی سب رسول حضور کے دروازے پہ آئیں گے. سب نبی سب رسول حضور کے یہ دروازے دی گل بھی ہوندی ہے. یہ گل یہ دروازے دی ہے یہ دروازے والے دی گل نہیں شروع ہوئی. فرمایا کہ تمہارا کام ہے اگر حضرت آدم سے لے کے اور تمام تر انبیاء کی ساری امتوں کو لے کے آپ میری سرکار کے دروازے پہ آئیں گے. یا اللہ دروازے پہ آنے کی مقصد ہے. فرمایا آپ دروازے تک پہنچیں آپ دروازے تک پہنچیں. پتا چلیا کہ دروازے تک پہنچ دیا ہی کام ہو جاتا ہوتا ہے. لوگ دروازے پہ آئیں گے اور حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی بخشش فرماؤ امت ساری کٹھی کر کے لائے. ٹھیکے دارا کوئی کام پاس ہوتا ہے. کسی نبی نے شفاعت دا ٹھیکہ نہیں لیا. میرے اللہ نے عطا فرمایا محبوب جو تسی کہو گے ہو جائے جیسے آپ کہیں گے ویسا ہو جائے. یا اللہ فرماتا سونے مینوں تے تیری اکھاں دی بھی قسم ہے میں تے تیرے دل دی بھی قسم کھانا میں تے تیرے دل دی کاف قلب میں تے تیرے دل دی بھی قسم کھانا. واللیل مینوں تیری زلفاں دی بھی قسم ہے. والدہا مینوں تیرے مکھڑے دی بھی قسم ہے. تاہا مینوں تیرے سینے دی بھی قسم ہے. یا اللہ یہ تو کیا کردا پیا. فرمایا میں دسنا چاہنا وا نا میں دسنا چاہنا وا یہ نال دی اکھ بھی کسے دی نہیں یہ نال دا دکھ بھی کسے دا نہیں ہے یہ نال دا دل بھی کسے دا نہیں ہے. پھر سرکار نے کی بانٹ فرمائی. فرمایا خالی یہ عطاواں اور عنایات میرے تے نہیں ہیں. حسین منی وانا من الحسین. فرمایا یہ بچے میرے وچوں نے میں انہاں دے وچوں ہاں. جدوں ماں دی گل آئی تو فرمایا فاطمہ بیدۃ منی. فرمایا سیدہ پاک جڑی ہے نا میرے جگر دا ٹکڑا نے. فرمایا جس نے رسول دا اندر ویکھنا ہوئے جس نے رسول دا اندر ویکھنا ہوئے وہ انہاں 5 دن پاک دی زیارت کر لوے جا. اللہ پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان جاری کرنے کی کہ علی دے چہرے نو ویکھنا علی دے چہرے نو بولو ذرا کیا ہوا جو زمانے والوں نے بند کر دیے میں خانے ابھی بھی بہت سے بیٹھے ہیں آنکھوں سے پلانے والے ابھی بھی بہت سے بیٹھے ہیں آنکھوں سے پلانے والے. حضور نے فرمایا کہ میرے علی نو ویکھو تے عبادت. اس کیتی محبوبہ کو اندھا بھی ہوندا ہے روگ ہے کسی نے روگ ہوئے وہ نہ نظر آوے تو پھر اور میں پھر علی دا نام لینا بھی عبادت. حضور علی پاک کا ذکر آپ کا نام لینا بھی عبادت. وجہ کیا ہے؟ پورے خاندان کی خاص اہمیت کیوں عطا فرمائی؟ صحابہ کو بھی شان و شوکت اور عزت اور مرتبے عطا فرمائے. اپنی اہل بیت کو بھی حضور نے شان و شوکت اور مرتبے عطا فرمائے. سب کو یہ مرتبے کہاں سے ملے؟ حسنین کریمین کا خاندان ہو یا صحابہ اکرام کا میدان ہو ان سب کو جو کچھ بھی ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے. نہ تے صحابیاں دے وچوں کوئی جھوٹا لبا اج تک سانو تے نہ انہاں 5 دے 12 وچوں کوئی جھوٹا لبا اج تک سانو. محبوب آپ بھی سچا تے محب آپ بھی سارے سچے.
اللہ فرمایا میں ایسے بات آنا بھی سچیاں دے نال رہو تے پھر سچ بولن دی عادت پہ جائے گی. کئی دفعہ بندہ ڈر کے جھوٹ بول دیتا ہے بھئی میں جھوٹ بولا میں بچ جاواں گا. اللہ فرمایا نہ بچن والی گل اکو ہی راہ ہے، وہ راہ ہوئے جڑا رستے تے میرا محبوب چل کے بھیجا ہے. اس تو علاوہ اور کوئی رستہ نہیں، وہ رستہ سانو اپنانا پڑے. پھر فرمایا کہ جڑی میری رحمت ہے، دیکھو یہ خانہ ہے نا، خانہ کعبہ، خانہ کہندے نے چار کونیاں نو، چار کونیاں دے ڈبے نو کہندے ہیں خانہ. کعبہ اس جگہ نو کہندے نے جتھے ہر ویلے رحمت بسدی رہندی ہے، جتھے ہر ویلے رحمت ہے. تے فقیر لکھیا نا در مرشد دا، در مرشد دا. خانہ کعبہ خدا تو نہیں ہے نا؟ بولو صحیح، یہ خدا تو نہیں ہے نا؟ فقیر کہہ رہا ہے کہ در مرشد دا، در مرشد دا خانہ، یعنی کعبہ وہ جگہ ہے جتھے ہر ویلے رحمت وسدی رہندی ہے، جتھے ہر ویلے. حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر علی نو صبح ویکھو گے تے ثواب ہو رہے، عبادت ہو رہے، دوپہر نو ویکھو گے ہو رہے، شام نو ویکھو گے ہو رہے. اے نہیں، حضور اے نہیں فرمایا. فرمایا جڑے ویلے علی لب جاوے ویکھنا تہاڈا کام ہے تے ثواب دینا میرا کام ہے. جس وقت زبان تے نہ آ جائے یار تسی حاضر ناظر بیٹھے ہو نا، زندہ و جاوید بیٹھے ہو نا جی، زندہ و جاوید بیٹھے ہو نا سارے احباب. اچھا ماشاءاللہ. لائٹ آنی جانی رہندی اسے کر رہے جی انتظام ہو جاسی انتظام. میں جڑی تہاڈی خدمت چ گزارشات پیش کرتا چاہنا، اے انتہائی قیمتی گفتگو ہے، اے انتہائی قیمتی گفتگو ہے. اسی تہانوں اس مرض تو بچانا چاہنے ہیں جس دا علاج کوئی نہیں. جدو تسا گھر صفائی کر دے ہو تو باہر کی نکلدا ہے؟ بولو نا یار جی، کیا نکلدا ہے؟ اچھی بولو ذرا، کی نکلدا ہے؟ جدو گھر صفائی کر دے ہو کیا نکلدا ہے؟ تے کوڑا جڑا ہوندا ہے کسی دا دل کردا ہے ساڈے گھر رہے؟ بولو اچھی آواز نال جی. کوڑے کسی دا دل کردا ہے بھی ساڈے گھر رہے؟ اپنے ہتھی آپ باہر سٹ کے آندے ہو نا، تو جتھے سٹدے ہو ہولی ہولی وہ کی بندی ہے جی؟ روڑی بندی. روڑی دسدی ہے نا کہ اس محلے چ کوڑا بھی ہے. روڑی دسدی ہے نا کہ اس محلے وچ کیڑا محلہ جتھے روڑی نہیں، کیڑا محلہ جتھے روڑی نہیں. وہ روڑی میری تیری وجہ تو ہے، کیونکہ وہ گند نکل جانا روز، کیونکہ گند پانے ہاں، پھر صفائی بھی کرنے ہاں. جدو صفائی کرنے تو کوڑا نکلدا ہے، جدو کوڑا نکلدا پھر انہوں باہر سٹنا پیندا ہے. تو جو ہے جے کہ نہیں؟ اپنے گھر بندہ صفائی کرے تے کوڑا نکلے تے کوڑے نو باہر سٹ دے. اج جو وقت آ گئے کہ اللہ کریم اس پوری کائنات دے وچوں صفائی پہ لاندا ہے، اور جدو صفائی لگدی ہے پھر وچوں کوڑا نکل دے. کوئی جناب ابو بکر دا گستاخ پہ نکل دے، کوئی مولا مشکل کشا دا گستاخ پہ نکل دے، باہر چک کے سٹی آ رہا ہونا. یہ سب کوڑا نکل رہا ہے باہر. جب صفائی ہوتی ہے پھر کوڑے باہر نکلتے ہیں. کیوں کہ انہاں پاکاں دا ذکر دے وچ پلیت کوئی بہ سکدا نہیں. اگر کوئی صحابہ کا گستاخ ہے تو وہ بھی کوڑا ہے، اگر کوئی پنجتن پاک کا گستاخ ہے وہ بھی کوڑا ہے، اگر کوئی اولیاء کرام کا گستاخ ہے وہ بھی کوڑا ہے. اب یہ کوڑے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں کوڑا ہوں. کوڑا کسی نکر چ بہ کے نہیں بولتا میں کوڑا ہوں، وہ صفائی کرنی پیندی ہے، اس دے بعد مانجا مارنا پیندا ہے، وہ مانجے دے مگر کسی کامل دا ہاتھ چاہیے. آج تک ڈیجیٹل مانجے نہیں نکلے کہ سیل پا کے گھر چھڑ چھڑو صفائی کر دیں گے. نہ پیچھے کسی دا ہاتھ چاہیے. اچھی آواز میں ذرا، پیچھے کسی دا ہاتھ چاہیے. کسی جس مانجے دے پیچھے رانجے دا ہاتھ ہوئے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مانجے واتے رانجا ضروری ہے تے رانجے واتے او دا سانجا ضروری ہے. پھر جب لاندا نا صفائی پھر گند کڈدا ہے تے گند ایک پاسے ہوندا ہے، گھر ایک پاسے ہوندا ہے. اچھا روز اپنے گھر دی صفائی کردے
آپ کے گھر صفائی نہیں ہوتی؟ آپ کرتے ہیں نا اپنے گھر سے، پھر کیا نکلتا ہے؟ جی آپ ایک کام کریں، آپ ایک سبق لے جائیں نصیب آباد درگاہ سے، آپ اسی طرح روز اپنے دل کی صفائی بھی کیا کریں، آپ اسی طرح روز اپنے دل کی صفائی بھی کیا کریں۔ درود و سلام کی کیفیت میں اپنے مرشد کی نسبت والا جھاڑو اپنے دل کی دہلیز سے لے کر اپنے دل کے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، وہ سارے طبقات کے اندر مصطفیٰ کے عشق والا، وہ محبت اور پیار کی نسبت والا وہ جھاڑو اسے صفائی کریں تاکہ زمانہ گندگی میں رہے سر رہے ساڈا دل بھی مصطفیٰ دے غلامہ دا غلام رہے، ساڈی نسل بھی مصطفیٰ دے غلامہ دی غلام ہی نظر پہ اچھا مجھے کافی دفعہ مطلب مدعو کیا گیا بہت سے معاملات میں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ابھی کریے ابھی کریے ابھی کریے، میں کہ جو آندے وہ کر لینے ہیں، لیکن پہلے سارے رل کے صفائی کریے۔ مہمان گھر آ جائے تو کہ گند پیا ہوئے، تھوڑے گھر مہمان آئے بوا کھلتے ہیں کہ کوڑا پیا ہوئے، پاویں سکی ماسی کیوں نہ ہوئے، تو اندر وڑ کے آکھنا بکنجرو صفائی بھی نہیں کر دے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسا روز جناب اسا ناتا پڑھتے ہیں، سرکار کدی ساڈے تے کرم ہو جائے، تسی کدی ساڈے گھر آ جاؤ، کدی آؤ غریباں دے محلے، یا رسول، اسا روز کرتے رہنے ہیں۔ بھائی اپنے دل کو صاف بھی تو کریں نا، آپ اپنے دل میں سے کوڑے کو نکالیں۔ دل میں کوڑا ہے کیا؟ اس میں کینہ، بغض، حسد، عداوت، یہ سارے کوڑے ہیں۔ بھائی کسی کو چوکھا ہے تیرے کو تھوڑا شکر کر، جی وہ تو کول چوکھا ہے انہوں بھی دینا لاؤ ہے، جی تیرے کو تھوڑا ہے تو دینا لاؤ ہوئے، تو تھوڑے تے شکر کر، بہتے تے نہیں کرتا، تھوڑے تے کر۔ کی خیال ہے جی؟ حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ کمی ہے کسی شاید جی؟ بولو جو صحیح، حضور دی بارگاہ چ کمی ہے کسی شاید؟ تو کمی ہے، آپ دی اولاد وچ کو کمی ہے؟ آپ دا ایک غلام چٹ لائے نا تو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے بننے پا دینا۔ ایک غلام دا حال ہے، ایک غلام دا حال ہے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے۔ حضور دا ایک غلام دی گل میں کرتا، ایک غلام دا حال ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ جنت کی بڑی بات کرتے ہیں اور یقین بڑا دلاتے ہیں کہ ہم جنت میں ہی جائیں گے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ میں ایک غلام 90 لاکھ نو کلمہ پڑھائی کھلوتا ہے تے میں تے حضور دے نواسے تے پتر دی گل پہ کرنا، جتھے حسن تے حسین کھڑے ہو گئے کہ بابا اے سارے ساڈے منن والے نے، اینا نہیں جانا تے اسا کی کرن جانا پھر اتنے؟ بھی تو آپ شہنشاہ ہند کی بات کر رہے ہیں، جڑے ہیں نہیں جنت دے سردار۔ نماز پڑھیں، آپ نماز کی پابندی کریں، آپ شرعی احکامات کی سب کی پابندی کریں، لیکن ان سب سے پہلے آپ کے دل میں پنجتن پاک کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ وہ لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ پڑھو کوئی نہ مسلمان ہو جا سو، کچھ ہی بولو، پیچھے والے بھی بولو یار ہوں تو پکھے بھی چل گئے نے، ہوں تو تمہیں واہ بھی لگتی پی ہے، ہوں تمہیں واہ بھی لگتی پی ہے، ہوں انتظام بھی تھوڑے والے سارا کیتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں مٹھے مٹھے بول دے ہولے ہولے بول دے۔ اچھا جلسیاں میں تے لبا نا اپنا جناب ٹکٹ نکل آیا، کسی دی مشین نکل آئی، کسی دا سکوٹر نکل آیا، کسی دا 125 نکل آیا جی۔ یہ جڑا کھاتا ہے نا ایتھے، یہ سمجھو کہ حضور مدینہ پاک چ بہ کے وہندے نے پے کہ منظور شاہ دے گھر اج محفل لگی، حضور دیکھ رہے ہیں کہ اج پیر منظور شاہ صاحب دے گھر اج لگی، سرکار دے غلام آئے۔ تھوڑا یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے جی کہ نہیں جی؟
جی ایک بندہ میں نے پہ آخیا جی میں بیٹھا سا جلسے دے وچ تے میں بڑے غور نال ویکھیا کہ ایک بابا نا جلسے دے وچ بوٹے تے چڑھ گئے. وہ جو کہ بوٹے تے چڑھیا تو جلسے والا ویکھ کے آخیا یار بڑا ساڈا عاشق ہے بابا. انہاں بوٹے تو لوا کے تھلے لیا کے سٹیج تے نال کھلوا کے آخیا بابا جی تہاڈی محبت نو سلام ہے, تسی ساڈی محبت وا دینا اتنے چڑھ گئے ہو تے تانوں بوٹے تے چڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. محمد بوٹے جھوٹا ہی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں گل ہے. حضور تو وے دینا پہ میرا غلام کو پر میں نہ جانا میں نہ پتا ہوئے بھائی پچھو کون کتھوں کیڑا آیا ہے, لیکن سرکار نو تو پتہ نہیں کون کیڑا, حضور نو تو پتہ کون کیڑا. جی کی خیال ہے 100 کتاب بھی رکھیے وچ قرآن کوئی نہ ہوئے تے وہ قرآن ہو جائے گا. اچھی بولو اور اچھی 100 کتاب بھی پئی ہوئے بڑیاں بڑیاں اعلیٰ درجے دیاں کتب بھی پئیاں ہون وچ قرآن کوئی نہ ہوئے تے بندہ آکھے وچ قرآن پیا ہے. ٹھیک ہے جی کیا خیال ہے جی. قرآن پاک دے اوتے جڑا اسی چھاڑا چاڑنے ہیں جڑا قرآن دے اوتے کور غلاف جڑا اسی دے اوتے ویسے گلاب تے ہر بندے اپنے اپنے دے چاڑے ہے اور کئی رنگاں دے غلاف نے ہر رنگ دے غلاف بندہ چاڑی پھردا اتوں کوئی تے وچوں کچھ تے کجا سنگ چا لائیاں صدقے جاواں شاہ ظہوری تو لائیاں توڑ نبھائیاں. سمجھے کہ نہیں ہن جڑا غلاف قرآن پاک تے چڑھیا ہے وہ غلاف لا کے تسی اس غلاف نال اپنی جُتی صاف کرو دے کی وجہ کیوں نہیں کرو گے کیا مسئلہ ہے جی جی ٹچ ہو گیا ایتھے تے ٹچ ہوئی پئی بندے نہیں منتے ہے تو بھی کپڑا بنا وہ بھی اس فیکٹری میں تیار تو وہ بھی وہاں پہ ہوا ہے کپڑا جی اور کو نہیں لبدا چل جُتی تے دور دی گل نلی پونج کے دس وہ انہیں جی نہیں جی قرآن پاک کا غلاف ہے. اچھا قرآن دے غلاف دا دبے وے کہ اس غلاف اس کپڑے دی نسبت قرآن پاک دے نال ہے. سمجھے گل کہ نہیں توجہ سے سنیں آپ بات. اس غلاف کی جو نسبت ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ہے. وہ قرآن دے نال دی نسبت ہو گئی ہے. او تے قرآن کٹھے رہے نے کچھ عرصہ او باہر رہے قرآن اندر رہے. یہ بھی گل سمجھ نہیں آ رہی. او باہر رہے قرآن اندر رہے. بھائی قرآن پاک کے آپ نے غلاف کیوں چڑھائے بے ادھر دھوڑ نہ پوے. ہو سکے محبوبہ تو میرے اندر رہو. بات سمجھنے کی بات ہے. شاید آپ فقر کی کسی منزل کسی پوڑی کو سمجھتے ہو, آپ کو کسی فقر اور کسی طریقت کے مزاج کا کوئی اندازہ ہو, یا کسی نسبت اور کسی اہل دل کے پاس بیٹھ کے آپ کو اہل وفا نے کچھ سمجھایا ہو, یا کسی سچے اور کسی سچے کی گڑتی آپ کی نسل میں کسی کو ملی ہو, تو پھر وہ یہ بات سمجھے گا. انہیں کیا محبوبہ توڑا میرے دے پین شالا مارن لوکی مینوں میرے تے ہوے جو کچھ ہونا ہے بس تو میرے وچ رہو. جدو تو میرے اندر ہے نا پھر مینوں پتہ ہے کہ کائنات دے اندر کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا مینوں بھی کسے برے پاسے استعمال کر سکے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں جی اچھا ہوں ساڈے کول بھی لائبریری ہے. اکثر مدارس اندر بھی لائبریری ہوئے گی. راما صاحب بھی بیٹھے رہے انہوں نے بھی لائبریری رکھی ہوگی. پی صاحب نے شاہ صاحب نے بھی لائبریری کا نظام ہونا ہے. اکثر لوگ لائبریریاں میں بھی جاتے ہیں. میں کسی ایک بندے نو کہنا کہ جا یار لائبریری میں نا قرآن پاک لے کے آ. کی کر اچھی طرح بولو, پچھلے بھی بولو, پچھلے بھی بولو. پتہ جی حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا اتنی دیر تک میں جنت کو نہیں جانا جتنی دیر تک میرے سارے مرید باڑ نہیں جانے.
یہ مطلب ہے کہ پیران دے پیر دا دھیان شروع تو لے کے آخری والے بندے تک جنی دیر اس بھی نہ جانا میں نہیں جانا گل ہے جی کوئی نہ اج کل تو زمانہ ایڈوانس ہو گیا نا پیر پہلی اگلی سیٹ تے بیٹھے ہوتے ہیں خیال ہے کہ مریض بہ جائے بہ باقی قسموں کو کھاؤ چلیے انج نہیں ہوندا طریقت کا سبق یہی ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو بٹھاؤ نا پھر خود بیٹھو بندہ کیا میں کہا یار قرآن پاک لائے کی لے کے کی لے کے وہ ذہن چ پہلی گل تو آئے گی کہ میں وضو کر لا کی کرا میں بولیو بولیو وضو کی کردا ہے کنوں اللہ اے کنے کر کے دسیا ہے بول چھوڑو خیر میرے جی جنہ دا دسنا پاک کر چھڑے ہائے 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 جنہ دا دسنا پاک کر چھڑے انہوں دا ویکھنا کنہ کو پاک کردا ہوئے گا جنہ دا دسنا پاک کر چھڑے بابا ایویں کر لئی بابا ایویں کر لئی وہ پاک کر چھڑدا تے جنہ دا ویکھنا جنوں ویکھ چھڑدے ہون گے انہوں کنی کو پاکی دی عطا ہوندی ہے اور جی اس وضو کیتا کر کے لائبریری چلا گیا وہ لائبریری جا کے وہ ساری کتاباں پہ ویندا وہ کی پہلا بنا انہاں آکھیا جی قرآن پاک پہلا بنا اتنے تو بے شمار کتاب انہاں آکھیا قرآن پاک دا نا جی ایک نشانی ہے کہ وہ تے غلاف چڑھیا ہونا وہ تے غلاف بولے بولے وہ تے کوئی نہ کوئی ہائے 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 کوئی نہ کوئی غلاف چڑھیا ہونا ہے ایکو تھان لیا نا فیصلہ آبادوں ایکو تھان لیا تے او کوئی چوں بھراواں دے سوٹ سیتے جی پھر کوئی او 2-2.5 گز کپڑا بچ گیا او پھر اد کیتا اد کر کے تو دو پیس کیتے ایک گھر صفائی واسطے رکھ لیا ایک جتیاں صاف کرنے واسطے رکھ لیا تے ایک وچوں گیا بچ وہ مائی سی وڈیری گھر اس آخیا میرا پترا سارا کچھ ونڈ وڈا لیا جی جہاں بچ گیا جی ہوں سٹیو نہ ہوں مین دیو تے میں غلاف سی کے تے میں اپنے سونے قرآن تے چاڑ لواں ہوں چواں بھراواں دے سوٹ ایک پاسے وہ جھاڑن فنڈن والی ٹاکی بولی جاؤ نہ ہوں ایک پاسے ہوں حکمت کی گل ہے نا وہ ایک پاسے جتیاں صاف کرنے والی لیر ایک پاسے تے قرآن تے چڑھے آ جڑا کور ہے او سمجھ آئی گل دی کہ نہیں او قرآن پاک دا ایک کور لے کے تسی پوری کائنات دیاں ساریاں ملوں چ چلے جاؤ جا کے کہو کہ کوئی کپڑا ایسا ہے جیڑی جدی کیفیت جدی حیثیت ایس غلاف دے نال اس وقت ملدی ہوئے لوگ کہن گے نہیں اے کپڑا ہو رہے اے کپڑا ہو رہے جناب تہاڈی فیکٹری دے بنایا تسیں رنگ بھی وہی ہے تھان بھی وہی ہے کھاتا بھی وہی ہے دھاگا بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے انہاں آکھیا جلیا اے سب کچھ وہی ہے پر یہ نسبت جو پاک دے نال ہو گئی ہے پاک ہو گئی اب مجھے آپ ایک بات بتا دیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو نہ اس موڑ پہ لے آیا ہوں کہ آپ میرے سے کچھ بات کر سکتے ہیں قرآن پہلے آیا کہ حضور پہلے آئے بٹھے بولو بٹھے بولو ڈر ہوندا کئی باری میرے کو جواب لینا ایڈا سوکھا کام نہیں میرے کو جواب لینا ایڈا سوکھا کام نہیں کیونکہ میں بذات خود ایک جواب ہوں لا جواب کا جو ہوں میں جواب لا جواب کا جو ہوں میں جواب ہے جی وہ آپ سی جواب پریشان سیدہ نے گھر بہ کے روڑا کسی شاید نہیں یقین کریں آپ ہمارے پاس یہاں پہ اہل تشیع حضرات بھی آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیوبندی بھی آتے ہیں وہابی بھی آتے ہیں سارے آتے ہیں آ کے بیٹھتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں ہم نے تو نہیں کبھی کہا اٹھ کے چلے جائیں نہیں لیکن یہ کہ اپنا رنگ ضرور دسی دے گیا آپ بیٹھے ہیں آپ ایک سید کے گھر آئے ہیں آپ بیٹھے ہیں آپ لنگر بھی کھائیں اور تھوڑی سی ہماری بات بھی سن لیں تو سید ہوں تو وہی ہے نا جی ہاتھ میں نظر آتی تلوار بھی خالی جانا وار بھی گل تو ہی ہے نا
گواچے موبائل تے سارے لب دے دے اج کل تے پیرے وجے بھی ہیں وہ گواچے تے وہ آکھن نہ لب جے دا تے مریض آندا سرکار نہ لبا تے پھر پلیوں لے کے دینا جی تے پیرے آندے ہڑا چل پرسوں آ کے پلیوں ہی لے جی اونج پتہ لب لے کے پاویں نہ لب جی تے پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ سرکار دی جڑی بیٹھک سی نا آپ دے کو جڑا بہندا سی نا سید او دا گواچیا ایمان لیا کے لب کے دے سینے دے وچ آ پاوندا بڑے بھی لوگ اتنے موجود نے جنہیں شادی زیارت کی تھی سرکار ایک جگہ تے تشریف لے کے گئے بیان واسطے خطاب واسطے اس محلے دے اندر ایک شخص سی تے او قبلہ شاہ جی سارا نو تنگ کردا سی تو جڑا عالم اتنے آنا اس نے پٹھے پٹھے سوال کرنے تو اس نے تنگ کردیا لینا فضول ہی ایویں تے انہاں نہ او محلے والا پروگرام ہے کیتا بھی پیر صاحب نے آنا ہے اس بعد نہیں آنا تے پیراں نے پہلے اسی دس چھڑی بھی سرکار ہوئے وجہ بندہ تے محسوس نہ کریے وہ جس وقت سرکار تشریف لے گئے نا اس پنڈ جی آئی دی یاد گل وہ جس ویلے گئے نا جی سرکار پنڈ دے حضور سرکار جاندے فرمایا ملا وہ جوان نہیں آیا جی دی گل پہ کرتے سو انہاں کہا سرکار ہونے آ جاندے آ فرمایا ملا اوندا نو میرے سامنے بانا ہے ان کچھ نہیں آکھنا نو میرے سامنے بانا ہے تے وہ سرکار دے بالکل سامنے بہ گیا تے آپ نے گفتگو شروع کر دی جدوں دے اندر کام سٹ اٹھی نا اس آکھیا بھی ہن میں کوئی گل کراں تے آپ نے گفتگو کردے کردے نا آپ رک گئے رک کے نگاہ اودے تے پائی فرمایا جوان بہ جا محفل مک گئی لوگ لنگر کھا کے چلے گئے ساری مسجد خالی ہوگی ساری دنیا اس نو اٹھاندی رہی اٹھ 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 نہ بولدا ہے نہ چالدا ہے نہ ویکھدا ہے نہ تکدا ہے تون سٹی ہے ایکو کیفیت بھی چلدی ہے اودی اوتھے ہی بیٹھا ہے رات بھی ساری گزر گئی اہل خانہ صبح شاہ جی دی خدمت چ آ کے حاضر ہوئے سرکار ساڈے نیانے نو کی کیتا جے آپ نے فرمایا لوکی آندے سن کہ کسے نو بہن نہیں دیندا کسے نو گل نہیں کرن دیندا تے میں تو کچھ نہیں کیتا جوں میری حاضری دربار مصطفیٰ دے وچ ہوئی ہے تے میں کہ محبوبہ نے کہا میرے تے کر تو جی اے تے بھی کر دے بدنام ہوندا پھر سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے ملا انہوں آکھوں اپنا کام سب کرے یہ ولیوں کی نکاح کا سن آنے والے کو یہ نہیں پوچھتے تم کون والے میں بس تو آ گیا انہوں نے گلیا جی قرآن پہلے آئے حضور پہلے آئے جی ہاں جی بولی کیوں بول رہے ہو سرکار پہلے آئے نا قرآن پہلے آئے بولو نا حضور پہلے آئے نا قرآن پہلے آئے تے جڑا بعد وچ آوے جڑا تو نہیں سمجھ آ رہی جس ایک سورت کے لیے 114 سورتیں اتری اور سورت کو حقیقت میں سورت مصطفیٰ کہتے ہیں کوئی ایک سورت پلیت ہے دسو کوئی ایک سورت ناپاک ہے جیڑی سورت اور سورت وال آئیے آپ میری بات سن رہے ہیں پاویں او اے سورت ہوئے تے پاویں او سورت ہوئے جیڑی سورت جس سورت وچ بھی اس سورت وال آئیے اس سورت والے نے ساری سورتاں نو پاک کر چھڑیا اللہ اس حضور دی ایک سورت نے پھر مزے دی بات ہے کہ جیڑی سورت حضور وال آئیے جیڑی سورت حضور وال آئیے او دے ایک ایک حرف دے درجے رکھے نے ایک ایک حرف دے درجے ایک حرف دے درجے بدلے دے اندر کنیاں نیکیاں اونچی طرح کنیاں سورت بات دی گل ہے ایک حرف دے بدلے کنیاں کنیاں کنے گناہ معاف کنے درجے بلند پتہ چلیا جیڑی سورت او سورت ول جاوے اونچی آواز میں ذرا سبحان اللہ جو سورت اس سورت کی طرف جائے جیڑی سورت اس سورت ول جاوے خالی سورت ہی پاک نہیں کردا ایک ایک جز پاک کے رکھ کر سردا ہوندا ہودا اسے ایک ایک جز پاک
وقت کی نزاکت کے مطابق عرض کر رہا ہوں، میں خطیب نہ سمجھیو، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں پیر شیر نہیں ہوں، سید ضرور ہوں، یہ میں تو دس اس تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ میرے نال قبلہ شاہ صاحب ایک حادثہ ہویا سی، اس وقت میں کالج وچ پڑھدا سا، کالج دے دور دی بات ہے، وہ کرنا ضروری ہے اس وقت میں کہ کچھ کالجیے بھی بیٹھے نے، کچھ کالجیے بھی بیٹھے نا، پھر ایویں انہوں نے کسر پئی ہوندی ہے، کچھ کالجیے بھی بیٹھے نے، کچھ ینگ جنریشن بھی بیٹھی ہے۔ میں کالج دے دور دے سنیں بھائی، اب یونیورسٹی کے جو لوگ بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ پروفیسر میں نے بڑے شوق نہ سنتے ہیں یونیورسٹیاں دے بھی جڑے کو سادہ لوگ بندے۔ میں چلا گیا، عید کا دن تھا، تو میرے دوستوں نے مجھے ساتھ لیا اور مجھے لے گئے نواز شریف پارک میں۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا، ایک بندہ بیٹھا سی، وہ مٹھا بند کردا سی، ایویں آندا سی مٹھ بند کرو، تو پتہ نہیں کی کردا، تے مٹھا نہ کھلنی تے 50 تو 100 روپیے لینے۔ میرے سنگی آخیا بھی چلو شاہ جی ویچو، وہ دور اور سی، ویلا اور سی۔ جدوں انہیں آخیا بھی کہ نہیں سا، تے کون جاندا سی، نہیں سی پتا پیچھے کرنٹ ڈاڈی ہے۔ ہویا کہ میں بھی لگ گیا لین میری کو اور سی، میں لگ کسی اور لین تے گیا، چلو اے نکال لو، پھر مننیاں چاہیے نے بھائیا، نہ منن والے نے جیلاں بھریاں سا، منن والے نے وہ لین میری اور سی، میں لگ اور لین گیا۔ میری جد واری آئی تو میں اس با لیا، میں با کے آندا مٹھا بند کر جوان، میں مٹھا اپنے جنہ گھٹ کٹ سکتا سا، میں مٹھا چھٹا بند کیتی ہیں، سارے دنیا اتنے کٹھی ہوئی ویکھ کے، وہ پتہ نہیں کوئی 4 حرف پڑے، پھوک ماری، اس آخیا کھول با، میں مٹھا کھولی، ہاتھ کھل گئی، وہ 2-4 بار اس ضربہ تقسیمہ لائیاں، تو چوتھی پنجویں میں نے آندا انگوٹھے وچ کر کے گھوٹے نہ نو، میں وچ کر کے گھوٹے جناب، کچھ وچ کر دبا، میں کہا بھائی جنیا کچھ تو پنجویں واری بھی کام نہ بنیا، تے میرے ذہن چ ایک گل آئی، میں کہا ہن میدان تیرا ہے، ذہن چ میں نے کہا، میں کہا ہن میدان تیرا ہے، بھائی جنے آخر مٹھ بند نہیں تیری بھی ہوندی، ہن اینو تیرا بندا ہے کہ تو رگڑا لائیں۔ میں کہا تو لوکاں دا بیڑا ضائع کرنا ہے۔ اس میرے نال ایک گل کیتی، گل بڑی پتے دی، ہمیشہ یاد رکھیو جڑی میں گل کر، میں سبق حاصل کیتا اس گل تو۔ مین شاہ جی وہ آندا تو سید تے نہیں، مینوں آخیا تو سید تے نہیں، حقیقت بات جی، میں مزاج ہور وے سا، لین ہور وچ کھلوتا سا، میرا ذہن سوچ دماغ ہور پاسے سی، میں ذرا دنیا داری دے کھاتے دے وچ ذرا اپنے آپ نوں بڑے عروج تے لے گیا سا، تھلے آن دی سوچی نہیں سی اس ویلے کوئی بھی گل، میں دسا ویکھنے جنا کڈا کو بیٹھا ہے، اور کہانی سی، اور نظام سی، اور کھاتا سی اس ویلے، تے او میں انہوں کہا، میں کہا میں مسلی ہاں، میں سید نہیں ہاں، سمجھو گل کہ نہیں؟ ٹھیک، میں کہا ہڑا ہن تیریاں مٹھاں بند ہوندیاں تھوڑا کر کے وکھائیں، وہ میں جناب گل کیتی، میں نکلیا، وہ بعد چ پتہ لگا میں اوتھے ہی سا، ادھر ساڈے اپنا عبد الحمید صاحب نے انہاں دا نکاح سی، ٹھیکہ بھی ادھر سی، اتھے سارے اوتھے چ لیا، تے او نہ او مگر میرے نسیا جی کتے اٹھ کے، میرے بعد کسے دی بھی مٹھ بند نہ ہوئے، وہ کرے سسٹم ہی سائیاں پیچھے چوک سڑیا نا، بٹن چک دیا کرا ٹائم لگتا، وہ رولا تیا بنیا، میرے مگر جدو دسی نا دنیا، تو میرے کو یاما سی سرکار میں لے کے دیتے یا، میں ایسا خوش قسمت ڈرائیور ہاں، سکوٹر میری سرکار میں چلانا سکھایا، گڈی میری سرکار میں چلانی سکھائی، تے پھر مگر بہ کے میں نے آخیا میری مرضی دی بجائی رکھ شالا خیر ہی ہوئے دی۔ میں شاہ جی قبلہ جی دے گھر آیا، میں سکوٹر کھلوا کے تے سرکار ویڑے چ منجی پائی، تحمد بدیا سرکار تے آپ بیٹھے، ایڈی ایڈی سوئے رنگ دی اکھ سرکار دی، میں نے فرمایا نے او جوان، میں کہا جی سرکار، میں نے ذرا کھلوا سکوٹر تے ذرا، موٹر سائیکل کھڑا کیتا، میں آ کے بیٹھا قدمہ چ، میں نے فرمایا تے میرے ہل ویکھ، میں جو سرکار دا چہرہ ویکھیا تو سمجھتے آگے وہ گیم پی گئی، اچھا میرے خیال وچ بھی نہیں سی کہ گل اتنے تک آ گئی، میں کہ حضور حکم ہوئے، میں نے فرمایا پھڑ کے نا چون کے میں چنگی طرح، میں نے فرمایا نے میں ایک گل دس کہ تم مسلی کدوں دا ہوئے ہیں، میں نے ایک گل دس، یقین کرو کہ زندگی دا پہلا وہ حادثہ سی جس نے میرے اس ٹوٹے عقیدے نو جوڑ پایا، جس نے میری اس ٹوٹی ہوئی نیت نو جوڑ دے نال پیوس کر دیتا۔ میں کہا سرکار کیڑی گل پہ کر دیو؟ فرماندے نے تو کیوں کیا اس نو میں مسلی ہاں؟ فرمایا ڈھنکے دی چوٹ تے کہنا سیا کہ اسی سیدہ دا پتر ہاں، ساڈی نسل دے وچ کوئی مسلی اج تک پیدا نہیں ہویا۔ اللہ وقت ایسا گزریا، توجہ ٹائم چھوڑے، میں صرف سبق دے طور تے گل کردا پیا، ایویں نہیں اتنے تک پہنچے
بڑیاں بیڑیاں سفر کیتا تے بڑیاں بیڑیاں گل پئیاں نے تے بڑا سفر کر کے انسان اتنے تک پہنچتا ہے۔ میں میری سرکار میں ناراض پہ ہوں تے پھر سرکار نو منان دا ایک طریقہ ہوندا سی مینوں، میں پھر سر آپ دے قدماں تے رکھیا تے دواں لتاں نو میں جفا مار لیا، میں کہا سرکار مینوں معاف کر دے، میرے کو غلطی ہو گئی۔ کچھ وقت گزریا، طبیعت مزاج آپ دا جدو واپس آیا، چہرے تے مسکراہٹ آئی تے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے لا کے فرماندے نے ملا دنیا جان بدل دے وی کدی اپنا نسب بدلن دی گل نہ کسے نہ کرے، ایسا سید ہونے ہیں۔ اتنی دیر ہوئی تے باہر دروازے تے دستک ہوئی، میں اتھے ہی بیٹھا سی، میں تے ہوں جویں جڑے دل جے راہ لگا چھڑو میرے نال راضی ہو جاؤ، ہیں میری سرکار نے فرمایا الا جا باہر ویکھ وہی آیا جڑا مٹھا بند کردا پیا، جا ویکھ کیا جا ویکھ کیا۔ باہر گئے اس ہاتھ بندے اس آکھیا میرا بھی لنگر سارا نال لے آئے ہیں، او ملا تو تے سید صاحب تو مینوں آکھیا کچھ، میں آکھیا کہ اتھوں مروایا ہی ہن ایتھے مروان آ گیا، مگر ہیں شاہ جی اندروں آواز دیتی آپ فرماندے نے ناک ایک لت چک کے کھلو جے باہر، این نہیں پتا میں کس دی جو دے وچ کردا پیا۔ میں گیا، میں کہا ملا سائیں ناراض نے، وہ باہر کھڑا رہا بیچارہ، تھوڑی دیر کھڑا ہے نا تے آپ نے پھر رہ مار آپ فرماندے اللہ جا انہوں کہہ جا کے کہ شاہ جی آکھیا میں تینوں معاف کیتا۔ دوسرے گل آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا انہوں کہہ جا کے ساڈی جو چھڑ جا۔ تیسری گل ہے کہ جی جا کے توبہ کر، رزق چاہیے اسی دعا کرنے تینوں اللہ حلال طریقے نال بھی عطا فرما۔ میں وہ نال گل کیتی، وہ بھی بڑا سیانے سے، اس آکھیا پیراں نوں پوچھو تہاڈی جو کنی ہے، کیڑی جو چھڈا، ہائے 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 کیڑی جو چھڈا۔ آپ نے فرمایا نہ مغرب جائیں نہ مشرق جائیں، نہ مشرق نہ مغرب، اے جڑے دو دریا نے نا جہلم تے چنال آ، اے دے درمیان جنہ علاقہ ہوندا اس علاقے چ نہ رویں، یا تو چنال تو پار ہو جا یا جہلم تو پار ہو جا، اس حدود وچ نہ رویں، اس حدود دا ٹھیکہ مینوں مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا تے ہاں رکھے۔ یہ کیفیات ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ میں واپس آیا، شاہ جی دے کول آ کے بیٹھا تے مینوں سرکار منڈا چھوڑ کے فرمایا بس کر، ابھی ویکھیا کر کے تو کس دا ہے۔ وہ میری نسبت کا پہلا جوڑ تھا جس نے مجھے ایسے قدموں پہ کھڑا کیا کہ آج تک زمانہ گرانے کی کوشش کرتا رہا، میرا لاجپال میں نے اٹھا کے کھڑا کر کے بات ساری نسبت کی ہوتی ہے۔ جب آپ کی نسبت کامل ہے، آپ کا ارادہ پکا ہے، آپ کا یقین اپنے مرشد پہ کامل ہے، پھر کائنات کے کتنے بھی طوفان آ جائیں آپ کسی بھی طوفان سے نہ ڈریں، بلکہ اپنے آپ کو ان نیک لوگوں کا غلام سمجھ کے اس طوفان کے سامنے طوفان بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ او دن تے اے دن ہے، میری سرکار دا پہلا سفر میری سرکار دے نال مدینہ شریف ہویا سی۔ میرے حضور مینوں نال لے کے گئے تے مدینہ شریف گئے تے جُتی پیری نہ پائی، میں کہ حضور کی گل ہے؟ فرماندے نے طبیعت ٹھیک نہیں، پیر درد کردے نے تے سوج گئے نے، نہیں اس نے دماغ ہے اتھے، فرماندے نے یہ تھاں بڑی ننگی ہے، ایتھے سکون آوندا ہے، اس وقت جُتی نہیں پائی۔ تو میں کہ سرکار پھر میں بھی لا لا، فرمایا جے تو دل کیتا جے تے پھر لا لئیو۔ کدی میری سرکار نے کدی سختی نہیں کیتی ہے ساکر تے، خدا دی عزت دی قسم ہے، میں کدی کدی بہ کے سوچنا کہ پیو تے پتراں نوں کٹ کٹ انہاں دے سر گنجے کر چھڑدے نے، ماننا میرے شاہ جی نے مینوں کدی میرے تے سختی نہیں کی، اتنی محبت اور اتنی شفقت آپ نے فرمائی۔ ساری ساری رات بہ کے مخلوق خدا دی خدمت کرنی، تے میں عرض کرنا حضور تانوں اپنی جان دی لوڑ نہیں، میں ملا جدوں سر پوے گی ادوں پتہ لگ جائے گا، ملا جدوں سر پیسن ادوں پتہ لگ جائے، جڑا اس کام چ سرور ہے اور کسے کام میں سرور کوئی نہیں۔ مدینہ شریف پہلی حاضری مجھ آکر گناہگار دی سرکار دے نال سی، مدینہ پاک جس وقت حاضر ہوئے تے حضور دی جالیاں دے سامنے میری سرکار نے چوک کے سلام پیش کیتا، میں نے فرمایا جی میں کراں تم ہی کریاں بھی، جھک کے سلام پیش کیتا تے سرکار میری کنڈ مگر ہاتھ رکھ کے نا تو جملے میں یہ بھی یاد نے، آپ نے فرمایا سرکار میرا کام سی انہوں لے آنا، اگو تسی جانو تو تہاڈا کام جانے۔ اس تو بعد 12 مرتبہ مدینہ پاک گیا ہاں، جدو جا کے جھکے درد کیتی کہ محبوبہ سجنا دی گل تے یاد جے نا، بس وہ یاد رکھی اور کچھ نہیں چاہیے۔ بات قصہ مختصر ہے،
کہ میرے وچ کوئی کمال نہیں ہے، میں بھی تواڈے ورگا گناہگار ہاں، صرف یہ کہ جدو پاکاں دی نسبت مل گئی ہے اللہ پاک نے عزت عطا فرما قرآن تے غلاف ہوئے تے قرآن انہوں پلیت ہون نہیں دیندا، قرآن انہوں پلیت ہون اب تھوڑی دیر رہ گئی ہے، آپ کی مہربانی، کیونکہ میں جی گل کر رہا نا میری گل لکھی جا رہی ہے، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہو رہے ہیں پوائنٹ سارے، میں کو سندا بھی پیا ویندا بھی ہے پیا، تو تہاڈی تے حاضری نال نال اونجی بھی لگدی ہے نا یار، اساں بھی سال بعد کوئی لینا ہوندا ہے، اسی بھی لین چ لگے ہونے ہیں، کون کھڑا دربار تے آ کے کدی تے بابا پوچھیں گے، جس مریض کا عقیدہ ڈھیلا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پیر کو میری خبر ہے یا نہیں ہے، سمجھو کہ وہ فیض تو محروم ہو گیا۔ سائیکل سی شاہ جی میرے کو جدو میں سکولے جانا ہوتا تھا تو میں ایک باری حضور کرم لائی سرکار دے دربار تے چلا گیا، میں نے اتنے بندے ڈکیا، اس آخیا تے سائیکل نہ کھلوائی، اسا بڑا سی میرے وچ بڑا ڈاڈا بڑا کرخت دین دا بندہ سی، میں سائیکل چکی تے کرم لائی دے دربار واڑ لی، واڑ کے تے حضور کرم لائی سرکار دے نا قبر سی مزار سی تے سرانے جا چک سٹینڈ تے لائی، لا کے میں آخیا ہلا ڈکن ہوندا ہی تے ڈک لے، مین نہیں سی اگلی گل دا پتہ، وہ میں حاضری کر کے تو واپس گیا نا گھر، شاہ جی بلا کے فرمایا کہ جی سرانے سٹینڈ تے سائیکل لائی سی نا اسے چھڈ صرف تیرے پیو دی وجہ تو تینوں چھڈیا ہے، سن پوچھو کہ اسی کیڑے کیڑے راواں تے لٹے گئے ہیں، ہن عقیدہ انہاں کو پکا ہو گیا کہ تون لے سکدی ہے، گلے وچوں سجنا دی غلامی دا پٹا کوئی نہیں لا سکدا، ہن قرآن کے ساتھ جس کپڑے کی نسبت ہو جائے وہ پلیت نہیں ہو سکتا، جس انسان دی نسبت مصطفیٰ دے خاندان نال ہو جاوے میری آواز آپ تک آ رہی ہے، فوٹو نظر آ رہی ہے میری، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ شاہ ابرار بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دے فضل و کرم نال انشاءاللہ جلد از جلد میرے مالک نے منظوری کرنی ہے جیسا سارا نے مدینے شریف جانا ہے، اگر اسی بیٹھے ساں تے ساڈے اچھا بڑے محبت والے نے ڈاکٹر بابر روان صاحب پارلیمانی سیکرٹری بھی آنا اس وقت گورنمنٹ دے، بڑے عاشق رسول آدمی ہے، اسی بیٹھے تو میرے کہتے ہیں شاہ صاحب میں مدینے شریف جا رہے ہیں، اے 2 دن پہلے کی گل ہے، میری اکھاں چ آنسو آ گئے، میں کہا جناب اللہ تہاڈا سفر مبارک کرے، میں نے آندے کوئی پیغام ہے، میں کہا بس جا کے عرض کری انہیں روندا چھاڑا ہے، جدوں ماں پیو نہ مندا ہوئے تو رونا نہ ہوندا ہوئے تو رون والا منہ ہی بنا کے بندے نوں بیٹھ جانا چاہیے، ماں پیو نوں ترس آ جانا، خدا دی عزت دی قسم خدا کدی ساری سلطنت کھو لوے نا لیکن مدینے والے دے دربار دی حاضری کدی بند نہ ہو، اے دعا کریا اس در تو بغیر اور در کیڑا ہے، کتنے جانا سا ساڈا اور ہے کون اس دنیا، اے دعا کریا کرو روز، وہ جے سارے یورپ تے ساری دنیا پھر آئیو جے سرکار دے دربار تے نہیں ہو گئے تے پھر کچھ بھی نہیں کرے، اج بھی میرا ایک بچہ اتنے سرکار دے روضہ پاک تے حاضر ہے، وہ کنسیے دا پتر ہے ساڈا عدنان، اج بھی سرکار دے اتنے بارگاہ جا انہوں نے کہا سرکار میں جا رہا، میں کہا جا کے سائیں میرے ہاتھ پتی، بعد کے انہوں نے کہا بہادر کو روندا چھاڑا ہے، اتنے بھی ایک غریباں دی محفل لگی ہے، انہوں ماڑیاں دی بھی منظوری فرماؤ تو بھی حاضری ہے، اور جوان ہے میلے اے رنگ ہے رونق ہے ساری بہاراں یہ ساریاں انہاں دی وجہ تو میرے تواڈے وچ کوئی کمال نہیں، کسے چیز تے مان نہ کریو، مان کرنا ہے تے حضور دی غلامی تے مان اور کچھ بھی نہیں جے، سب خاک جے سب دھوکھا جے، پاکاں دی نسبت مل گئی جے بیڑا پار ہو گیا جی، یقین کرو بیڑا پار ہو گیا، جدو پاکاں دے سنگ لگ گئے ہونا تسی بیڑا پار ہو، جیڑا قرآن اپنے نال لگن والا کپڑا انہوں پلیت رہن نہیں دیندا، اس کپڑے دے وچ کوئی عیب ہے جیڑا قرآن دے نال لگ گیا،
بولو 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 صحیح ذرہ برابر بھی اس قرآن پاک دے غلاف دے نو نجاست دا کو خیال آ سکتا ہے، غلطی دا خیال آ سکتا ہے کہ خراب ہے غلط ہے ناپاک ہے جڑا قرآن دے اتے چڑھیا ہوئے غلاف ہوئے جڑا قرآن پاک دا او دے اتے غلطی دا گندگی دا شبہ بھی پیدا نہیں ہوندا تے جڑی ہوئے تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھے بولے ادھر اچھی بات نہ کھو سبحان جڑی ہوئی اولاد حضور دی جنہ مگر قرآن آیا ہے حضور قرآن لین تے نہیں گئے جی لین گئے نے حضور کو تو ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی سرکار دے مگر جیڑا حضور دے مگر آوے ہائے 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 او دے ورگی تے کتاب کوئی نہیں لبدی تے جنہ غلامہ نے زندگی حضور دے مگر گزار چھڑی انہاں دا کی حال ہوئے گا آج ختم شی پڑھ دے کول دا چڑھیے دا دسویں دا خیر دا برکت دا افتتاح دا تے پڑھ دے کی ہو قرآن پاک ہی پڑھ دے بولو ذرا بولو صحیح اچھی بات کیوں پڑھ دے ہو جی برکت کی ہوندی ہے بولو برکت کی ہوندی ہے سو صحیح نہ ہون کی ہو گیا جی تواڈے نزدیک تے برکت ہے نا کہ 100 روپے دی شے لائیے تے 200 دی وک جے تے برکت ہو گئی ایں جی ہے نا اساں تے برکت دے ہی نہ رکھیا نا وہ 10 لاکھ دی لئی سی 20 لاکھ دی ویگی بڑی برکت ہوئی ہے جی اے برکت نہیں ہے برکت وے کہ تو اس خالق دا بھیجیا قرآن او دے محبوب دی زبان سمجھ کے پڑھ او خدا بھی راضی ہو جائے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے برکت ہو اس کو برکت کہتے ہیں اسی برکت اور بنائی جی پتر دا نہ برکت رکھ لیے تے کی سارے گھر برکت ہو جاندی بولو صحیح جی پتر دے نہ برکت رکھ لو تو سارے گھر برکت ہو گئی کیوں نہیں بولو صحیح اتو اتو بول دے ہو ہن انج نہ کرو اتو اتو بول دے ہو جی نہیں بول دے جی تم مسجد میں بھی مسلمان کو کہہ دیتے ہو کافر ہم تو میں خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے حضور دے کول تو سارے آگے فیض پایا ہے دشمن آیا حضور کالی کملی بچھا کے پایا سائیاں تے اخلاق نال ہی رگڑا کر چھڑیا کر بابا جی گل بالکل صحیح کر رہے کسی دی کسی نے ناراضگی تو اس کو معافی کیوں نہیں منگتے معافی منگن والا راضی ہو جاتا ہے جی کیا حال ہے جی منتے سارے ہے میں کردے کوئی نہیں نہ کردے ہوندے تو ہن جیلاں بھریاں ہوندیاں ہن تے سارے راضی بازی ہوندے قرآن پاک نو پڑھن واسطے سب تو پہلے ضروری ہے کہ بندہ پاک ہوئے بندہ بولو صحیح کی ہوئے پاک ہونے واسطے کی کرنا پوے گا وضو کرنا پوے گا تو خالی وضو نال بندہ پاک ہو جائے گا تو کی کرنا پوے گا پھر جی اچھا چلو خالی غسل نال بندہ پاک ہو جائے گا اچھا پھر کی کرنا پوے گا ایتھے آنا جی گل کرن والی اصل دے وچ صابن سوڈا تساں سائڈ تے رکھے آ تے ٹوٹی تھلے تساں کھلوتی پھردے پئے ہو ہن بندہ 1000 سال کسے ٹوٹی تھلے بیٹھ کے پہ آ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے پاک ہو جائے گا اونچی آواز نال اونچی آواز نال اور اونچی آواز نال پاک ہو جائے گا بولو دے صحیح تے جیدا نا پاک کردا ہے جیدا بولیو بولیو جیدا نا پاک کر دیندے جیدا نا پاک کر دیندے او رسول جس وقت قبر دے وچ آوے گا تے اوتھے کی حال ہوے گا کلا بندہ کلم کلا کوئی دنیا جہان دی شے نہیں کنڈی بھی اس لائی ہے جی تو کلا کھلو کے ہاتھ پت ہوندا ہے ٹوٹی تھلے کلا ہی لگے کوئی شے نہیں کول اللہ والی کلم کلا لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
وہ جوں کر کے تولیے نہ صاف کر کے باہر نکل اندر سنیا ہوں لے بھائی پاک ہو گیا این جی ہوں کہ نہیں جی کول ہوں جی کوئی بندہ کوئی پچھو آواز آتی ہے پاک ہو گیا تھوڑے کو کی گارنٹی ہے جی پاک ہو گئے جی جے اے یقین تے ایمان لیٹرین وچ پکا ہوئے بہت ڈاڈی گل میں پہ کردا غسل خانے دے اندر یقین اور ایمان پکا ہوئے غسل خانے دے اندر جتھے بندہ ہاتھ دھوندا ہوندا ہے غسل کردا ہوندا ہے یقین اور ایمان تے غسل خانے دے اندر پکا ہو جاوے تے انسان نکلن تو پہلے پاک کر دیتا جاندے اور یہی یقین اگر کسی فقیر دے آستانے دے پکا ہو جاوے تو کی حال ہوئے گا بس یہ سبق تھا جس سے ہم نے یاد کرنا دیکھو جی گند نال تے ساڈا تعلق کوئی نہیں گند نکلدا رہنا نوح دی بیڑی ایویں آ گئی سی حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑی ایویں آ گئی میں حضرت خام علیہ السلام دے مزار تے بھی حاضر ہویا آپ دے بیٹے ایک غریب وال آندا پنڈ جی سیمنٹ فیکٹری والے دے پیچھے جنگل لنگ کے جانا پیندا ہے حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نے تے آپ دے شجرہ دے وچوں جناب حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظہور رات دی بلا یہ میں اسپیشل گیا سے میری اسی تے بڑی ریسرچ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہیا میرے حبیب دا کرم ہویا کہ میں ایک باقاعدہ پلان کر رہا انشاءاللہ ادھر عراق ایران بغداد دا میں کہ کتنی دفعہ گیا تو جو دکھا سکیا تو میں دکھایا تو لیکن اور بھی بہت ساریاں زیارات انشاءاللہ تسی نصیبی ٹی وی دے ذریعے نہ کرو گے یہ غلام اگر سرکار نے چاہیا سفر ہویا تو بات یہ وے کہ پاک ہونے واسطے ضروری ہے کہ بندے دی نیت ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہوئے یا نہ ہو میرے شاہ جی فرماندے ہوندے سن جگر خراب ہو جائے پتا خراب ہو جائے معدے خراب ہو جان تے ناڑیاں ساریاں خراب ہو جان ملا دعا کریا کرو کہ بندہ خراب نہ ہو بندہ خراب ہو گیا تے کام سارا خراب ہو گیا تے اج کل بندے خراب ہوندے نے تے دیکھو نا کی ضرورت ہے ایسے تفرقے وچ پین دے کہ اسی اہل بیت اور صحابہ کرام نو اسا ایک اپوزٹ سچویشن دے اندر پا دیتا ہے حالانکہ یہ گلاں تے صحابہ کرام دے ذہن وچ بھی نہیں آن بھئی اس طرح بھی ساڈے نال انہاں نے کرنی ہے اسی تے سارے دے غلام جڑے حضور دے غلام نے اسی انہاں سارے دے غلام تے گند تے بھائی نکلنا نکل صفائی ہونی تے گند بھی نہ نکلے اسا نکلتے رہنا تے گند نہیں سانبھیدا صفائی والا گھر سانبھیدا صاف ستھرا گھر سانبھی اپنے گھر دے اندر گندے بندے نو داخل نہ ہون دیو جے گندے بندے نو وارنا نو پہلے باہر نو ہاتھ وا لو تاکہ گند باہر ہی رہ جائے اپنی محفل کو پاک کرنے کی کوشش کریں آپ ان محفل میں جائیں جو محفلیں اس گند سے پاک ہوں اس محفل پہ جائیں جہاں پہ سب کے ماننے والے بیٹھے ہوں جہاں پہ حضور کے سب غلاموں کے غلام بیٹھے ہوں اب اس محفل میں جائیں اے تھوڑا سی کہ مطلب اسی انہوں ٹکٹاں مگر لا کے تے محفلوں دا رواج بھی ختم کر چڑیا کوئی جو کوئی سکوٹر مگر بیٹھے ہے کوئی چنگچی مگر بیٹھا ہے کوئی موبائل مگر بیٹھا ہے جو قرآن اندازی ہونی ہے اے لبے دا حضور دا ذکر واسطے تو کوئی بھی نہیں گیا سارے کاپیاں پہ پاندے نے وے جناب میرا نکلے میرا نکلے میرا نکلے واہ مطلب یہ مزاج ختم ہو گیا لوگ کسی اور غرض سے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو محفل میں کسی اور غرض سے لے کے آ رہے ہیں لیکن مینوں تے پرانے لوگوں نے دسیا ہے کہ جدو میرے دادا جی سرکار آپ کھلوندے سن نا گل کردے ہوندے سن تے باہر ڈباں دے وچ بھی لوگ ڈباں وڈ کے پھوڑ بنا کے تے بیٹھ کے سنتے ہوندے سن کہ سید بابا اگلے دن قبلہ قاری صاحب میں عید والے دن باہر بیٹھا تھا تو ایک بابا جی میرے کو آئے انہوں کی طبیعت تھوڑی خراب سی بیمار سن چا جی انہوں نے کوئی دل دا مسئلہ سی تو مینوں آکھیا نے میرے سے دعا فرماؤ میں پانی شانی منگوایا میں پیایا انہوں نے مینوں محسوس ہویا کہ بابا جی دا کوئی وقت گزریا میرے شاہ جی دے نال تو میں انہوں کی گزارش کی میں کہا بابا جی تساں میرے دادا جی نے ویکھیا ہے انہوں نے آکھیا جی میں تو انہوں نے بڑے چنگے طرح ویکھیا ہے میں کہا پھر ایک کام میں تہاڈا کرنا ایک تسی میرا کرو نا مینوں دسو تے صحیح تساں انہوں نے کہ وجہ ویکھیا ہے وہ بابا جی کیوں نہیں تو بھی ایتھے سن وہ بابا جی آندے نے کہ میں نا سرکار محفل لگی سی سرکار گل بات پہ کرتے سن تے میں گھروں ٹریا نا تے میرے دل دے وچ رولا سی اندر نہ گڑبڑ سی بابا ساری فتور مچیا سی اندر
انہوں نے میں جدو آ کے بیٹھا نا سرکار تو میرے ذہن و گمان وچ بھی نہیں سی، تو سرکار نہ گل کردیاں کردیاں گل بدل گئے. آپ فرماندے نے ملا گل سنو، اللہ نے جڑا دل بنایا نا یہ ایک وقت وچ ایک ہی شے ہوندی ہے، کیوں نہیں ہوندی ہے نا؟ انہوں نے کہا جی یا تے او دے وچ اللہ دا نور ہوندا ہے تے یا پھر او دے وچ فطور ہوندا ہے. بابے ریاں نے جب فطور دی گل ہوئی نا تو میں ایک باری چوکس ہویا، میں کہا وہ خیر ہوئے تھی، میں تے گھروں ہی وجہ کو کام کر کے آیا. پھر بابا جی فرماندے نے کہ سرکار نے 40 قسماں انجی نا جی، آپ فرماندے نے حضور نے 40 قسماں دل دیاں گنا سڑیاں اتنے تقریر دے دوران. اے دل وجہ ہوندا ہے، اے دل وجہ ہوندا ہے، اے دل وجہ ہوندا ہے. میں کہا بابا جی ساریاں یاد نہیں رہیاں؟ انہاں کہا سرکار میرے اندر فطور سی اس ویلے، مینوں تے فطور والی یاد رہی ہے، انہاں دے اندر نور سی، ان نور والیاں ساریاں انہاں نوں یاد رہیاں ہونگیاں. اے کیفیات سن اے پاکاں دی محفل ہے سنگت تے صحبت. آپ نے فرمایا سی شہر بن جائے گا، بن گیا جے. پھر ان قریب ہے تواڈے کول موٹر وے لندی جے پی اتھے تواڈے نال اج جڑیاں نے سن دوروں آਉਣ دا بڑا رفڑ لو سونی سڑک تے آ بھی اج بعد وچ اے نال آ لو اسلام آبادی بھی تے پشوری بھی تے لہریے بھی اے سارے نال لو. لوگ ہن کروڑاں روپیے لے کے سڑک تے پھردے ہوندے نے، کوئی دے دیو مرلہ دے دیو مرلہ، کہندے کوئی نہیں نکلو کوئی شے نہیں ہے. ایک کمرشل ہب بن جانا ہولی ہولی، سمجھو گل کہ نہیں؟ میں اگے سرکار کو حاضر ہوا، میں کہ سرکار ہر شے ہی مہنگی کر گئی ہو جاندے ہیں. میں شہر بن گیا تے شہر نو عربی چ کی آندے نے جی. بس یہ گل یاد رکھیو، یہ گل یاد رکھیو، مدینے والے سادات نے ایتھے بھی مدینہ پڑھا چلے. اللہ جوان نسبت بہت بڑی دولت، محسنین دے قریب بیٹھو، اللہ والیاں دے قریب بیٹھو، فتنے اور فساد تو بچو، اللہ والیاں دے قریب انہاں دے نیڑے بویا. قرآن پاک نو ہاتھ لان تو پہلے ضروری ہے کہ تسی باوضو ہو. تسی باوضو لائبریری جدو تسی گئے ہو تساں ویکھیا تے چھاڑ چڑھیا، تہاڈا دل نے آکھیا قرآن ہے ہی ہے، تساں او کڈیا باہر، کڈ کے سنے چھاڑ چوم کے. میرے لہجے توجہ گل ہن میں ختم کر رہا ہوں، گفتگو ختم ہو رہی ہے. ہوں اسی تشریح تگلی والے پاسے چلاں گے. تساں قرآن پاک پڑھیا، اس گلاب چڑھیا، قرآن اس اندر ہے، قرآن اس کے اندر ہے. یہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں آپ، listen to me that what I am saying. قرآن اس اندر ہے، قرآن اس کے اندر ہے، اس کور کو آپ چوم رہے ہیں. کعبہ اس کے اندر ہے، باہر غلاف ہے، آپ غلاف کو چوم رہے ہیں. کعبہ اس کے اندر ہے، آپ کیوں چوم رہے ہیں اسے؟ کیونکہ اس کے اندر کعبہ ہے. گل نہیں سمجھ؟ اس کے اندر کعبہ ہے، کعبے کی تعظیم کی خاطر ہم اس کے کور کو چوم رہے ہیں. قرآن پاک جو اس کور نو چوم کے کھانا یار کی پیا کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جناب یہ وچ قرآن ہے، تو جناب قرآن کاٹ کے چومو نہ ہمارے انہوں بھی چوما دے. ہم ان کے غلاف کو بھی چومتے ہیں اور ہم ان کو بھی چومتے ہیں. تو سمجھے گل کہ نہیں؟ تو جو ہے نہیں سمجھ آ رہی کہ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہوتے ویچ اے گفتگو لیان لگا موڑ تے گل کلیئر کرن لگا. اس غلاف دے اچھی بولو ذرا اے یار کیمرہ کما ذرا سارے بول دینے پہ ہاتھ کھڑے کر ذرا. اس غلاف دے اچھی ذرا اس غلاف دے اس غلاف دے وچ قرآن ہے. اس غلاف دے اس غلاف دے اندر قرآن اس وقت چمنا پیا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. جس محمد دا بوسا لینا ہوئے وہ میرے حسن تے حسین نو چومے، میں انہاں دے وچ او میرے وچ. بات کی سمجھ آئی کہ آپ کو نہیں آئی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی. پیر مہدی شاہ صاحب فرماندے نے پانی چھنے دے وچوں توجہ سے اس میں نے تقریباً 100 ورک لکھ کر ایک پروفیسر کی خدمت میں اس کا جواب دیے. 100 ورکے دے ہوتے جواب لکھ کے میں ایک پروفیسر صاحب دی خدمت جو پیش کیتا ہے کہ ذرا پڑھیو پھر تو سمجھ آئے گی کہ پیر میرے لیے ہے کی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کو؟ پانی چھنے دے وچوں
پانی چھنے دے کنے پھر آپ نے فرمایا تیرے وچوں تیرے گل ویچ دی بھائی تیرے وچوں تیرے وچوں کون دسیا اساں سجدائی میں کہو آپ دیکھیں جی یہ آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں نکھا تنوں گل دی سمجھ نہیں ہوئی پہلے اندر دسیا انہیں کیا پہلے باہر ویکھے ہے باہر مینوں اندر رہ گیا ہے پھر میں اندر ویکھے ہے جدو اندر ویکھے نا کہ خدا وسدا پیا پھر میں کیا سجدے دی اصل جگہ ہی ہے اس خدا نو سجدہ کرو بندہ خدا کو سجدہ نہیں کیا کوئی آخر جی خدا نو ویندی سمجھے کہ نہیں اسی وجہ تو اللہ نے فرمایا سی حبیب آپ آ جائیں میرا آج دی راتی میں محبوبہ تو آ جا کیونکہ ساری امتاں نا اپنے اپنے نبیاں سوال کر دیاں نے کہ تساں خدا ویکھیا ہے تساں خدا ویکھیا ہے تساں خدا ویکھیا ہے تیرے نال سوال کرن تو پہلے میں محبوبہ تینوں بلا رہا تو آ جا پھر حضور گئے پھر مصطفیٰ نے خدا نو ویکھیا پھر خدا نے مصطفیٰ نو ویکھیا پھر فرمایا نیڑے آؤ پھر فرمایا اور نیڑے آؤ پھر فرمایا اور نیڑے آؤ کعبہ قوسین ادنا میں اور نیڑے آؤ یا اللہ کنہ کو نیڑے کر نہیں میں محبوبہ اینا کو نیڑے ہو جا جیڑا تیرے نیڑے ہوئے میرے خدا دے نیڑے ہو جاوے یہ بات ہے قرآن تو اس غلاف کے اندر ہے وقت تھوڑا بھائی قرآن تو اس غلاف کے اندر ہے تو تعظیم تو اس غلاف کی بھی ہو رہی ہے تو جو ہے جے کوئی نہیں اونچی بات نہ کو سبحان اللہ یہ رکھو سبحان اللہ یہ رکھو سبحان اللہ یہ آہتے نبیو نہ چھڑیو لیکن آکھیو چنگی گال تے ماڑی گال تے سبحان اللہ کہنا بھی گناہ جے یہ بھی گال یاد رکھیو کیوں جی اگلے دن ایک پورا ٹولا میں اٹھایا جس گال تے میں تانوں دس دیاں میرے کول کوئی صاحب آئے سن اللہ نے انہوں نے ہدایت دے اور دیتی ہوئے گی یقیناً ممبر رسول تے بیٹھ کے کوئی گلاں بجی ہو رہی ہیں سن تے کوئی لوکاں نوں کہنا کو سبحان اللہ کو سبحان اللہ میں کہ ممبر رسول دا اصول نہیں ہے سبحان اللہ اتھے آکھنا ہے جتنے مصطفیٰ یا خدا دی گل ہوئے یا خاندان مصطفیٰ دی گل ہوئے اتھے حضور اللہ میں وہ کو منارے پاکستان والے واقعے دی گل سی وہ علامہ صاحب ممبر رسول تے بیٹھ کے کر رہے سی بڑے غلط جو الفاظ انہیں استعمال کیتے دوجا نے آکھو اچھی آواز نال جو آکھو فلانا فلانا اچھی آواز نال میں کہ گل عقل ہے تہاڈی کتھے سبحان اللہ کتھے ہو کے کردے پے تسی میں کہا یہ رسول دے ممبر دے وارث بیٹھے نے دھیان نال ذرا گل کریا کرو ممبراں تے بیٹھ ممبر رسول کے وارث ابھی موجود ہیں اس ممبر کا بھی کوئی تقدس ہے اس میں بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے آؤ ذرا اپنے موضوع وال چلیے جس غلاف دے وچ قرآن ہوئے اس غلاف دی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں جی سرکار تے فرمایا حسن تے حسین ہے نہیں میرے وچوں تے میں انہاں دے جی کسے ہور صحابہ دیتی بڑی فہرست ہے ساڑھے سر دا تاج نے صاحب نے اسا تو انہاں کے سر تسلیم خم کردے ہیں ساڑھے سراں دا تاج نے سارے صحابہ کسے صحابی نے حضور آکھیا با تو میرے وچوں میں تیرے وچوں تے وچ تے پھر کوئی ہے نا سارے تے نہیں نہ ہونا ہے کہ خیال جے سارے عزت دے لائق سب شان دے لائق خبردار کوئی کسے صحابی دے خلاف بھی گل کرے لیکن اے وے کہ جڑے وچوں نے ہو وچوں نے جڑے وچوں نے ہو پھر حضور نے فرمایا کہ میں انہاں دے وچوں جدوں انہاں دی ماں دی گل آئی تے فرمایا فاطمہ بیدا تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دے خون دا اشرف گل سنی وجود دے خون دا کوئی قطرہ ایسا نہیں جڑا اس جگر دے وچ سیدہ نو سلام کر کے نہیں گزردا جس طرح قرآن دے دوالے غلاف کی اسی تعظیم کرتے ہیں کسے دے گھر بھی پیا ہوئے اور جنیا قرآن ہی ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن ہوتا ہے کسی کی بھی مسجد میں پڑھا ہو
مندر وچ بھی قرآن رکھیے، قرآن نہیں بدلدا، سید مدینے چ ہوئے تاوی سید ہے، سید کربلا چلا جائے تاوی سید ہی ہے، یہ سید ہیں۔ اور یہ بڑے لوگ ہیں، اور یہ بڑے لوگ ہیں، اور یہ بڑے لوگ ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، آپ بھی بڑے ہو جائیں گے۔ آپ بھی جدو کسی نے نیوے تھا بہانا ہوئے نا تو انہوں بہان واسطے بندے آپ بھی نیوے ہونا پہنتا ہے۔ یہ بات آپ یاد، یہ دیکھیں یہ ٹیشو ہے نا میرے پاس، یہ دیکھیں ایکسپیریمنٹ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمیں کالج کے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں نسی پہ ٹی وی پہ، یہ ٹیشو یہاں پہ کھڑا ہے نا، اس کو مجھے نیچے رکھنے کے لیے مجھے خود بھی نیچے آنا پڑے گا۔ جو انہوں میں نیواں پہ کرنا تو نیواں میں آپ بھی پہ ہونا، میں خود بھی ڈاؤن جا رہا ہوں۔ اور اگر نیچے سے اٹھانے کے لیے آپ گئے ہیں، آپ نے اگر اس کو اٹھایا تو آپ بھی اس کے ساتھ اوپر چلے گئے ہیں۔ گرے وہ لوگوں کو اٹھانا کے طریقہ سیکھو، ڈگ گیا جو تسا چکنا شروع کرو تو اللہ پاک تو انہوں ہی بلندیاں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک دی کسی ایک آیت، کسی کی صورت، کسی زیر، کسی زبر، کسی شاد، کسی ماتے، کسی قسم دا کوئی شک ہے؟ بولو کوئی کسی قسم دا کوئی شک؟ اونچی بولو یار۔ قرآن پاک دی کسی زیر زبر شد مت کوئی اعتراض ہے؟ کسی حرف تے؟ دوسری بات مجھے یہ بتائیں، کوئی ایک حرف قرآن دا 1450 سال بیت گئے، کوئی ایک حرف قرآن دا بدلے کہ الف سی الف رے، لام سی لام رے، میم سی میم ہی لبے گی، اور قیامت والے دن بھی اے قرآن وہی قرآن اٹھے گا۔ تے جے کار آن والی کتاب وہ کوئی بدل نہیں سکیا، نہ عیب پیدا کر سکے، تے مصطفیٰ دے خاندان دی برشان دا اندازہ کرنا۔ یار سچی دسیو، میرے تو کوئی تنگ تے نہیں ہے بندہ؟ اج کوئی ہے تے مینوں دسو، کوئی بھی نہیں ہے؟ پکی گل ہے، تسی سارے میرے نال راضی ہو، میرے نال کوئی ناراض تے نہیں؟ اچھا تسی میرے نال ناراض تے نہیں ہونا؟ خوش ہونا آ کے میں تہاڈے نال چنگی کرنا نہ پیا، ماڑی تے نہیں نہ کردا یار، تہانوں میں کچھ آکھیا تے نہیں نہ؟ تہاڈی تے کوئی گل اجے تک میں نہیں کیتی، جنیاں کیتیاں میں سرکار دیاں کیتیاں نے، تے پھر تسی ڈر کے کیوں بیٹھے ہو؟ اچھی بات نال آکھو سبحان اللہ۔ اساں تے دنیا دی وڈیاں وڈیاں نوکراں دے للکرے مار چھڑے نے، بتو ایتھے اندر بیٹھ کے تے بٹھے بیٹھے کھلوتے ہیں۔ قرآن وچ کوئی شک ہے؟ بولا رہ بے کچھ کوئی شک نہیں، کیونکہ حضور دے گھر آیا ہے، سرکار دے گھر آیا ہے، کوئی شک نہیں۔ دوسری بات کہ حسنین کریمین دی ولادت باسعادت ہے، کچھ ہی دیر بعد سیدہ پاک نماز دے مسلح تے نے۔ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں ذرا، میری بیٹیاں بھی اس وقت سن رہی ہوں گی، ولادت باسعادت ہے، کچھ دیر بعد صاحب مسلح نے آپ ساریاں بیبیاں نے ویکھیا کہ ساڈے نال انج تے نہیں ہوندا، ساڈے واسطے تے 40 دن دی قید ہے، تو جو ہے کہ نہیں؟ ایک جمعی ہے نا، ایک تے 40 دیہاڑے وجود پلیت رہندا ہے۔ ایک جمعی ہے نا، مینوں سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد کلندر دی گل یاد آ گئی، چکوال والے بادشاہ دی گل میرے یاد آ گئی۔ مجذوب سید نے آپ دا وصال ہو گیا، میں اپنی زندگی میں آپ دی زیارت کافی دفعہ کیتی ہے، میرے شاہ جی دا بڑا یاد کرتے ہوندے سن۔ وہ آپ نے کدے وہ ایک خاندان سے اتنے جٹاں دا چودھری اج بھی ہیں، انہوں دے گھر گئے تو انہوں دے کڑا لیا، کڑا مجذوب آدمی سی،
کڑا لیا تو کڑے چ پانی لدیا، پانی لد کے تو کڑے چ پیشاب کر دیتا، کڑے مجبور آدمی پیشاب کرتا، پیشاب جدو کیتا تو لوگ سارے کہنے لگے ہوں تو سانو اپنا موتر پیائے گا، تو کیوں جا فقیر ہے؟ جنے 6 کڑے اور منگوا کے نا تو کوٹھے چڑھ کے 7 کڑے موتر نہ پار چڑھے، میں جاؤ دنیا کی کسی لیبارٹری تے لے جاؤ، جا کے دی ٹیسٹ کراؤ، دنیا جانتا کسی قسم کا یہ کوئی وائرس کسی قسم کی کوئی ناپاک چیز نکل آئے تو میں سید نہیں، جو لے جاؤ لے جاؤ، سید سی نا منن والے تھوڑے سن، پتہ کوئی نہیں سی، ایک گلاس پانی دا میں دن دینا تسی پیو، پین تو پہلے ویکھو تے پاک ہے، صاف ہے، گندا تے نہیں، ویکھ کے پیو گے کیونکہ ویکھ کے پینا حضور دی سنت ہے، اچھی آواز نال ویکھ کے پینا پانی حضور دی سنت ہے، ویکھ کے کھانا حضور دی سنت ہے، کیونکہ حضور مسجد نبی شریف تشریف فرما سن، حضور نے فرمایا صحابہ پانی ویکھ کے پیویا کرو، گلی چلنگ دے یہودی نے سن لیا، گھر گیا پیاس لگی، بیوی نو کیا پانی لیا، پیانی لیا وچ ویکھیا کالے رنگ دا ٹھواں، کہنی پڑیا پڑیے پانی ویکھ کے نہیں لیا، اس آخیا نہیں، انہیں خبر اج تو بعد ویکھ کے لیا بھی، نہ کیوں خیر کدے کول سنے، او جا کیا مسلمانہ دے نبی کو سنے ہیں، جی آج عمل نہ کردا تو ٹھواں تے میری جان لے گئے اسی نا، سمجھے گل کہ نہیں، اونا دی گلی دے وچوں کوئی لنگے تے آواز مصطفیٰ جو دے کنا تک پہنچ جاوے تے اللہ گھر جان تو پہلے نمیاں زندگیاں عطا فرماندا وے تے ساڈی تے اکھ نوٹن تو بعد آمنہ دے لال نے کائنات ساری چھڈ کے ساڈی قبر وچ آ کے سرانے کھلو کے آکھنا اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے، انہوں ٹھواں ویکھن آکھا لو دن اج تو بعد نہ کری، سکھیا ایڈا دھیان رکھدا مسلماناں دا نبی، جڑا غیراں دا نہ کرے، ایک گلاس پانی دا تسی پیو ہاں بلا تے پی کے تے جس وقت تساں نوں کڈنا باہر پاک ہوے دا پلیت ہوے دا بولنا اے اوقات ہی تیری جوڑ لگ گیا جی بات سن میں تانوں چھڈن لگا محفل برخاست ہون لگی جان نہیں تہاڈی چھڈدا تہاڈیاں کھلاں تے بھی ساڈا حق ہے جڑے مرید جی گل سچی کرنی چاہیے میں کسے میدان تے دگا نہیں کیتا میں گل صاف کردا تجھے نسنا ناس کے بغائے چھپڑا چھپ کے بغائے گل صاف کرنی چاہیے انسان میں بالکل معذلہ میں کسی نشے چ گل نہیں پہ کردا یا میں کسی لے وچ نہیں سرکار بیٹھے میں گل اپنی دماغ حاضر دماغی نہ گل پہ کردا میں سمجھو سرکار لے چائے نے لے شاہ نہیں یہ آئی سیداں نو لیواں نہیں آوندیاں لیواں سیداں نے مگر مگر ہوندیاں نے اسی وہ نہیں لے چائے تے کہڑا اے تہاڈے سارے دے انج ہو گیا نہ وہ کوئی گل نہیں ساڈا اور نظام ہے سانو جو حکم ہوندا ہے وہ گل ہوندی ہے جو سرکار دا فرمان ہے وہ گل ہوندی جاؤ جا کے جدہ بھی کوئی بڑا اپنے آپ کو کہندا میں 100 حج کیتے نے تے میں لاکھ نمازاں پڑھیاں نے تے میں بڑا پاک تے بڑا صاف ہاں تے میں بڑا مجدد اور میں بڑا فلان ہاں تے میں جناب یہ تے وہ نہ گلاس پانی دا پی پیا کے گلاس سنبھال لو جد موترن لگے نہ کہ موتر پھر پی وہ کی اگوں آکھے دا انہاں کہ بھائی جی پلیز انہاں کہ تیرے اندروں ہو کے آیا ہے تیرے چپ رویا جون بالکل یہ تو ایکسپیریمنٹ کی بات ہے تجربے کی بات ہے ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں جو نادان لوگ ہیں وہ بھی سنیں جو سادہ لوگ ہیں وہ بھی سنیں جو عالم دین ہے وہ بھی سنیں میں یہ ایک سادہ سا نسخہ بتا رہا ہوں پیو کڈو پیندیاں پاک پیندے ہو کڈ دیا پلیت ہو جاتا ہے ایک گلاس پانی کا بتا رہا ہے کہ تو اندروں پلیت ہے تو اندروں پلیت ہے بی بی سیدہ پاک حسن پاک نو پیدا کر کے مسلح تے بہ کے پہ دستے نے ساڈا اندر بھی پاک ہے ساڈا باہر بھی پاک ہے جنہ دا اندر بھی پاک ہوئے باہر بھی پاک ہوئے او ہوندے جے 5 تن پاک یہ بات ہے او ہوندے جے 5 تن پاک او ہوندے جے 5 تن پاک
سرکار جس وقت مدینہ پاک تشریف لے کے گئے نا سارے استقبال کیتا حضرت ابو ایوب انصاری سرکار غریب نواز دے گھر دے کول جا کے اونٹنی رکھی اونٹنی جدو آپ دے دروازے تے بیٹھی تے گردن والا سرا نال دے خالی تھاں وچ تے حضور نے فرمایا تھاں کی دی ہے ہر کی حضور دو بچے نے انہاں نوں دنیا تے کوئی نہیں فرمایا بلاؤ نہ پھر انہاں نوں وہ بچے گلیاں چ پہ دوڑن آکھو پاگلو چلو بازار بند کرو تو نہیں پتہ سرکار آ گئے لیکن نکے پہ دوڑ بلایا حضور نے ایک اتنے پایا دوجے نے اتنے پایا میں ہاں بھائی تیری ماں کتنے انہیں آخیا سرکار فوت ہو گئی میں باپ کتنے سرکار فوت ہو گئی میں کوئی رشتہ دار آئی حضور ساڈا تو کوئی نہیں میں انا امی ہی و ابی ہی سن لو میں اج تو بعد ماں بھی ہوں تیرا پیو بھی انہاں وچوں پھر نسل چلی حضرت سیدنا امام جعفر صادق دے دور میں آئی جس دور میں سادات تے ظلم ہویا جس دور دے وچ سادات تو زندہ قتل کیتا گیا جس دور دے وچ خوشبو آندی سی سادات دے وچوں کہندے مارو 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 انہاں دی نسل دے بھی بچے اتھے پہنچے اس نسل دے کرندے بھی پہنچے انہاں کہا تسی سید تے ہے نہیں ہو تے تواڈے وچوں خوشبو کدی اوندی ہے فرمایا رسول خالی زبان دے نال نہیں بولدا حضور نے کہہ دیتا مولا نے خون ہی بدل کے رکھ چھڑیا یہ ہے شان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جنوں اپنا کہندے نے نا انجے نہیں کہندے حضور جنوں اپنا بنا لیندے نے پھر لکھ دیتا جاندا کہ حضور دا غلام اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نسبت کی بات ہے ساری خشبہ اٹھنی سرکار دے وصال تو بعد رو رو اکھاں نیاں کر لیے اس نے کہا محبوبہ تو نہیں دسنا میں جگ چولہے پانا ہم کیسے عاشق ہیں اے جھوٹے مشغلے مار دی پھر دی دنیا بار جنہوں ویکھو سپیکر تے چڑھے مجھے حضور کی زیارت ہوگی جھوٹیا لانتیا تو جھوٹ بولتے ہو تمہیں کیا پتا کہ حضور کی زیارت کیا چیز ہے جنہ ویکھے ہو تے بول دے نہیں ایڈے بڑے بھی چندرے ہو کھول دے نہیں ایویں گلیاں میں اپنا آپ رول دے نہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہے ان کے قدو قامت ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ جنا پورے پانی میں پھردا پیا ہو فضول باتوں سے آپ احتیاط کریں گلی گلی اور محلے محلے میں پھرنے والے یہ وہ باغی حضرات اور یہ وہ یتیم العلم انسان جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اسی 5 دے بھی منن والے ہیں 12 دے بھی منن والے ہیں صحابہ دے بھی منن والے ہیں سارے اولیاء دے بھی منن والے ہیں اولیاء دے جتنے غلام ہیں انہوں دے بھی منن والے ولیاں دے خلاف گل کرے گا سان تکلیف ہوئے گی کوئی صحابہ دے خلاف گل کرے گا سانو تکلیف ہوئے گی کوئی حضور دے خاندان دے خلاف گل کرے گا سانو تکلیف ہوئے گی کوئی مدینہ شریف نو خالی مدینہ کہہ کے پکارے گا بے ادب نہ تاں بھی سانو تکلیف ہوئے گی ہم تو ادب والے لوگ ہیں ہمیں تو ادب کی گرتی دی گئی ہے اور ہم ادب چاہتے ہیں اور اس آستانے سے ادب لے کے جائیں آپ جدھر جائیں ادب والوں کی محفل میں بیٹھیں فقیر کا ادب کریں جہاں پہ فقیر ملے اس کا ادب کریں حضرت باز یزید بستامی علیہ الرحمہ آپ جب نکلے نا باہر گلی میں نکلے اور لوگ کچھ ساتھ تھے آگے دیکھا کہ کتا گلی میں سویا ہوا ہے آپ نے اپنے مریدوں کو واپس بلا لیا میں اتوں دی چلنے ہیں سرکار خیر ہے میں ویکھوں نا اللہ دی مخلوق سوتی ہے کلے ہوندے تے ہو سکتا لنگ جاندے پاسے تو ہو کے نال کوئی نہیں سی نال سارے مرید سن مریداں دسنا سی سبق دینا سی اے ویکھو جو میں کیتا کل تسی بھی کریو اگلے تے کتیاں نو تنگ نہیں کردے سائیاں دے غلام تے کتیاں نو تنگ نہیں کردے ساڈے جنے اج سارے دی قبراں تنگ کری اوندے نے جی بولو نا اچھا تسی رل جو ساری دنیا رل جے ساری کائنات ایک ہو جائے سارے عالم کٹھے ہو جان سارے مولوی کٹھے ہو جان سارا علم کٹھا ہو جائے قرآن غلط ثابت ہو سکتا ہے گل میری ختم ہو گئی ساری دنیا کٹی سارا جان سارے سب کچھ کٹھا ہو جائے قرآن غلط ہو سکتا ہے جی قرآن غلط ہو سکتا ہے قرآن غلطی تے ہو سکتا ہے کوئی غلط قرآن پڑھے تو روک دے کہ نہیں امام صاحب جڑے امامت کے دوران بھول جان پچھلے کی کرتے جی کہ لقمہ دے نے پھر جی کی آدھے اللہ اکبر کہیں تو سبحان اللہ بھی آدھے اپنی اپنی مرضی کا لقمہ ہے نا جی تو جو تھی دے ہو لقمہ تو پھر اگلے نے پتہ تو لگ جاتا نا میں غلط جی بولو صحیح نماز کی دی ہے بولو نماز کی دی ہے
امام جی نو مان کے اگے لا لئیے، وہ غلطی کرے تے اس نماز دے وچ بھی انہوں سیدھے راہ پان دا حکم ہے کہ نہیں؟ بول دے جاؤ ذرا، وہ تے حکم ہے کہ نہیں؟ مقتدی دا حق بنتا ہے نا پھر امام نو روکے، پچھلے دا کام بنتا ہے نا ڈرائیور نو آکھے بھائی جی سجے ہاتھوں وہ گل سمجھو کہ نہیں ہو سمجھے؟ جے نماز دے دوران، نماز اللہ دی عبادت ہے، کس دی عبادت ہے؟ نماز اللہ دی عبادت ہے، ٹھیک ہے بھائی، نماز اللہ دی، یا تو جو میرے یہاں رکھو ادھر ویکھو، جدھر فلم لگی ادھر ویکھو، جدھر فلم لگی ادھر ویکھو، ایویں ٹکٹ ضائع نہ کرو، بڑی بڑی دور تو آئے ہو۔ وہ سینما گھر ہوں ہے، سنم گھر ہے، سنم گھر کی طرف رکھو توجہ کہ سنم گھر خود ہی جلوہ گھر بیٹھا ہے، ادھر گھر ویکھو تو ایویں ٹکٹاں خرید کے اپنا ویڑا نہ ضائع کرو جی۔ امام بھلے تے مقتدی دا کی کام ہے؟ نماز دے دوران، اللہ دی عبادت دے دوران پچھو آخنا سبحان اللہ، دھیان کریو، اللہ دی عبادت دے دوران یہ بھول گئے ہو جی۔ نماز وچ بھی کوئی بھولیا ہوئے تو انہوں بھولیا کہنا گناہ تے کوئی نہیں جی۔ تے جڑے بغیر نماز بھی بھولے پھردے نے، کیوں بھائی تسی آکھو نہیں نہیں پیر صاحب نے اگے کھلوتے تے بڑے پڑھے لکھے نے تے بڑے اعلیٰ لوگ نے، یہ تے جناب انگل لا چھڑن تے سامنے مکہ مدینہ آ جاندہ ہے، امامت وہ بھی کروا رہے ہوں تے امامت دے دوران غلطی ہوئے تو روکیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو نا، پیراں نو معافی کانوں دئیے، وہ میں بھی تے ایک درگاہ دا سجادہ نشین، بول تے ہو سکتی ہے نا، معاملہ ہو جاندہ ہوندا ہے، یہ کیڑی گل، لیکن جو حکم ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو ایک گل موقع مطلب ہے کہ نماز دے دوران بھی اگر کوئی کرے انہوں روکن نال تہاڈی نماز قائم رہے دی یا ٹوٹ جائے دی؟ انہوں روکن نال تہاڈی نماز قائم رہے گی یا ٹوٹ جائے دی؟ اپنے امام نو نماز دے دوران سیدھے راہ پاؤ، انہوں آکھو سیدھا ہو بھائی تے نماز نہیں ٹوٹ دی، تے جی اس نماز دے وچ ہر ویلے محمد عربی دیاں زلفاں دا خیال آندا رہے ظالمو، گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس میری گفتگو تمام ہو گئی، اب میری آپ آخری بات کو سماعت فرمائیں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اذان ہوگی، اس کے بعد نماز اور اس کے بعد چادر پوشی کا سلسلہ بالکل تیار ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب آپ کی نماز ختم ہونے سے پہلے تسی اتحیات چ بیٹھ گئے، کتنے بیٹھے ہو؟ کتنے بیٹھے ہو جناب؟ اتحیات چ بیٹھے ہو، او دے وچ تساں کی پڑھ دے ہو؟ ربنا اغفر لی، جی بولو ذرا بسم اللہ والی والی ربنا اغفر لی، یا اللہ ساڈے ماں پیو نو، کہ جی قبلہ یہی ہے نا قاری صاحب، یہی ہے ساڈے ماں پیو نو، ساڈے ماں پیو نو، اچھا یہ آپ کو بات سمجھ آ، اب یہاں پہ رہے بس، اب گفتگو ختم کر رہا ہوں میں، اب یہ میسج ختم ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہو گیا میسج، سارے دی گل وچ آ گئی، یہ رہ گئی تھی میں نے کہا یہ بھی پیش کر دیتا ہوں کیونکہ میرے شاہ جی میرا راضی ہو جاسی۔ مینوں نے دسو کہ حضور نماز پہ پڑھ دے نے، نبیاں دا سردار نماز پہ پڑھدا ہے، مٹھے بولو جوانا نہیں سمجھ آ، جوانا تے برگر کھواؤ کے ایف سی تے میکڈونلڈ والےاں دے، اے دسن گے کنے فلیور نے دے وچ، تے ساڈے فلیور بھی تے لو نا، ہاں پانچ نے تے پنجے ہی کمال نے، یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں کہ پانچ تن کے آگے ہاتھ کرو۔ حضور نماز پڑھی تے وچ کی پڑھیا ہے؟ ربنا اغفر لی والی والی، یا اللہ میرے والدین دی، اچھی بولے اچھی بولے اور اچھی بولے، محبوبہ انہوں نے پتہ نہیں نماز کی بھی ہوتی۔ اچھا ایک گل ہوگی جناب، اس تو بعد آ جو ذرا جناب
کی پڑھتے ہیں پھر ابا نہ پھر لی اونچی ذرا والی والی یا اللہ میرے والدین اونچی اور اونچی اور اونچی اور اونچی اے سن لو بھائی تساں تے علی دی نماز ہی نہیں ویکھی بس تساں کی تے علی دی نماز دا ہی نہیں پتا کہ مشکل کشا دی نماز کی ہے تو جو ہے کہ نہیں جی دیکھ مشکل کشا دے خاندان کی بات آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ نماز پڑھنے یا اللہ میرے والدین جو کون کون ہوتا ہے اونچی بولو مٹھے پتہ نہیں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو گئی کہ کون کون جی والدین میں کون کون ہوتا ہے کون کون ہوتا ہے کون کون ہوتا ہے کون کون ہے ماں تے باپ تے ماں تے باپ تے ماں تے باپ تے لکھ لیا سوں جنی بری آکھا جو لکھیا سوں ہماری تحریریں اس وقت پڑھی جائیں گی جب بڑے بڑوں کی تقدیروں میں رکاوٹ ہوگی علی پاک پہنے نے میرے مولا میرے باپ سیدنا ابو طالب اور ماں سیدہ فاطمہ بنت اسد علی بے کہندے یہ دی بخشش فرما دے دیکھیں بھائی ٹائم چھوڑے وقت کبھی مختصر نہ ہوتا تو پھر کبھی بات ہوتی کہ میں محفل جانا چھاڑ دی بس میں اپنی محفل میں رہتا ہوں مجھے بس میں ان حالات میں نہیں جانا چاہتا جس میں میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے خاندان کے خلاف کوئی بات سن سکوں تب تک جاتا رہتا جب تک یہ کام چلا رہا ہے جاواں تو پھر بھی جاواں گے بریک ہوئی ہے ذرا صفائی ہو رہی ہے گند نکل جائے گا ہم پھر چلیں گے یہ کارواں ہے یہ رکنے والا نہیں ہے پھر چلیں گے یہ کشتی پھر سفر کرے گی یہ پرواز پھر ہوگی یہ شہباز پھر نکلیں گے مسئلہ ختم کر رہا ہوں اسی تو مکان ہے اپنا آپ مر گیا سجنوں کی گلیاں دے وچ ایک وہ وقت تھا کہ ہم ہی ہم تھے اب تو ہم خود کو بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں تیری راہ میں حضور پاک تشریف لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گئے کیا مشرف فوت ہو گئے حدیث کو بھی بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب ابو طالب نے میری خدمت کا حق ادا پھر حضور روئے فرمایا علی آپ کو غسل دو آپ کو کفن دو آپ کو تدفین کرو ایک گل میں نے ایمانداری میں دسو علی کی دعا مصطفیٰ دی نگاہ جتھے علی کی دعا ہوئے مصطفیٰ کی نگاہ ہوئے
اتنے بھی ایمان دی آڑ پھس بنے تو پھر بندہ لانتی نہیں تو پھر ہر کی کفن پہ سرکار کے آگے تو نام گیا کیونکہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال 35 دن بعد 36 دن بعد آتا وصال ہے سرکار نے کون کروں کو تدفین کریں تدفین قرآن میں پھر حضور دعا فرمائے روڑا جو سجدہ نال تہاڈا گزر ہو رہے لنگر سب تو چوکھا سجدہ دے کول مرید سب تو چوکھے سجدہ دے کول لاریاں سب تو چنگیاں سجدہ دے کول پہنچے سجے کھبے کھول سجدہ دے کول بینک بیلنس سجدہ دے کول عزت آبرو سلامتیاں سجدہ دے کول کائنات دے اندر نیک شہرت سجدہ دے کول تے کربلا دے وچ جڑے جا کے کسے نے کس کے جڑا دین بچایا نے اج بھی وہ بچان والا دین او جڑا بچیا دین ہے او دین اج بھی جے ہے وے انہاں سجدہ دے کولی تے پھر ہویا جنہاں دا کسے ہوے ان سے پوچھے کہ اہمیت کیا ہے جنہاں نے دین مگر اپنا سب کچھ قربان کیتے جنہاں دین دی کنڈ لگن نہیں دیتی وہ دین داراں دی بھی کنڈ لگن نہیں دے بات صرف یہ مختصر ہے کچھ اختلافات ہوں گے ہوتے رہے کسی کو کسی کتاب پہ اختلاف ہوگا کسی کو کسی جملے پہ اختلاف ہوگا اختلاف ہوتے رہے لیکن جو حضور کی آل اور اولاد ہے وہ ہے حسن تو انکار ہو سکتا حسین پاک تو انکار ہو سکتا ہے بی بی سیدہ پاک تو انکار ہو سکتا ہے مولا مشکل کشا تو انکار ہو سکتا ہے پیر ابو بکر غریب نواز تو انکار ہو سکتا ہے عمر فاروق سرکار تو انکار ہو سکتا ہے میں جو گل کر رہا ہوں عثمان غنی سرکار تو انکار ہو سکتا ہے حضرت حضور سیدنا امیر معاویہ سرکار کی محبت اور بات کی عقیدت تو انکار ہو سکتا نصیب آباد کے اس آستانے سے سبق لیجیے اسے سارے نے بدلا میرا مرید جڑا نصاب دا طاقت دار ہے میں سید ہو کے میں اس اپنے مرید کی جتیاں چاہنا چاہتی ہیں اپنی محفل میں مت ایسے لوگوں کو مدعو کریں جو آپ کی آنے والی جنگ جنریشن کو خراب ٹھیک ہے جناب کون سی بخاری کب کی بخاری بخاری شکاری یہ سارا کچھ بعد ہو جائے ساتا نانا سب سب سے پہلے آئے ہیں سرکار کی انے واہ سرکار نہ ہوا جنہیں دیر تک اسی زندہ سامع سال اساں سرکار کی محبت نہیں کرتے سمجھ آگی جناب لہذا یہ مختصر جی پیغام سی میرا نسبت والا ہے اور سچے لوگ کا والا ہے سچے لوگ ہمیشہ سچ بول رہے ہیں مجھے سچے نے نہ ڈال جائیں تو پانڈا تیار ہو جائے پانڈے والے کام کرتے سچے بچی مٹی پاتے ہو سچے کی مٹی پا کے کھپتے ہو پھر تو کٹتے ہو سچے جو بھی ہے تو کوٹھ بھی کرتی رکھے پھر پٹھی بھی مارتا ایڈا سوکھا نہیں پٹتا کوٹ پھانڈ کے پھر پٹھی مارتا پھر آگے کبھی تیل کرتا کبھی مچھی کرتا پھر رولے کو چلانا پوری پٹھی پھرنی پڑتی ہے مرید ایڈے بھی نا سوکھے ہو جائے ہو گیا کاسا ہو گئی وہ پٹھی چکر بھی کر کے لگتا ہے سیکے پورے لگ جائے جو سیکے پورے سہ کے باہر آتا ہے تو باہر سائی انتظار کرتے ہیں کھلو تو میرا پاکٹ ہوتا ہے پکے آتا ہے نا جناب پک کے آگ پھر ہاتھ لاتے ہیں آدھے واہ بھائی واہ سونا پکے ہے پھر وہ رنگ چڑھتا ہے رنگ چڑھن تو بعد وہ ہاتھ کی ڈونڈی لگتی ہے ڈونڈی لگن تو بعد وہ جامع عشق مصطفیٰ پایا جاتا ہے پھر وہ کپ نو وہ منہ سجنا کے منہ لایا جاتا ہے بہت نسبت کی بات ہے اپنے عقیدے کو درست کریں اپنے نظریات کو درست کریں اپنے خیالات کو درست کریں صوفیاء کے پاس بیٹھا کریں خاندان سادات کے جتنے بھی لوگ سید پاک ہیں جو حسب نسب کے بالکل اعلیٰ اور ایک نمبر کے درجے پہ ہیں ان سب کی آپ عزت کریں ان سب کا احترام کریں نماز کی پابندی کریں اس کے مصطفیٰ کے ساتھ آپ باقی شریعت کی ساری پابندی کریں اور سب پابندیوں سے بڑھ کے آپ حضور کے خاندان سے محبت کریں حضور کے خاندان سے پھر آپ کے بچے آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے پھر آپ کے بچے آپ کو گالیاں نہیں دیں گے پھر آپ کے بچے آپ کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے پھر آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے تکلیف نہیں ہوں گے اپنے وہ علماء کرام جو حق بیان کرتے ہیں اور جن کی محبت جن کی مودت خاندان اہل بیت کے ساتھ ہے
آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو پرورش کریں، وہ آستانے سدا سلامت رہیں جہاں پر ہر قسم کی محبت کو لوٹایا جاتا ہے، آپ جہاں پر ہر قسم کی وہ راستے عطا کیے جاتے ہیں، جو سب راستے جمع کیے جائیں تو وہ ایک گلی مدینہ شریف کی طرف جا رہی ہے، اس مدینہ شریف کی گلی کو جاتے ہوئے وہ راستے سب جا کے اٹیچ ہوتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کے غلام ہوں، علماء کرام ہوں، صلحاء ہوں اور صالحین ہوں، محدثین ہوں، جتنے حضور کے غلام راہ حق پہ ہیں ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلیں، اور اپنے بچیاں نے ضرور پیران کے دربار سے لے کے آیا کرو، انہوں لازمی لے کے آیا کرو۔ وہ دی وجہ کہ سارے بچے انٹرنیٹ کے موبائلوں دیا کھیلا کھیل کے بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ موبائلوں تو بغیر نہیں رہتے، جو جانتے کارٹون سے پتہ نہیں کہ معاملات میں مطلب نیاڑے سر خراب ہوتا سن، ہوں جا کے پیران محفل پیچھے پایا کرو۔ جس طرح قرآن سے برداشت ہوئے تو قرآن کی وجہ تو صاحب تعظیم ہوتا ہے، اسی طرح جب مرید کسی کامل کے ہاتھ میں چھاپ دینا نا تو پھر وہ مرید کا اپنا کمال کوئی نہیں ہوتا، وہ پھر سائیاں دے نال نسبت جی ہوگی تو کمال ہے۔ ساڈے دربار شریف تے نمبر 1 ہمارے مزار شریف پہ، میرے شادی کے دربار شریف پہ کوئی بندہ اس طریقے سے نہ جھکے کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ وہ سجدہ ہے، حالانکہ سجدہ ہوتا نہیں، سارے ہوتا پہ ہو سجدے میں کہ خدا چاہیے ایڈی چھوٹی ہٹی کا چھوٹا جو دے لو کہیں مفت بنا نہیں بنائے، لیکن آپ ایسی حرکت نہ کریں کسی کے دل میں سوال ایسا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر سے کچھ بندے ہوتے ہیں اندر توار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں منت منی میں 7 چکر لا دوں، تو چکر لا رہا ہے آدمی دیر سے کھڑے ہو کے تو فاتحہ خانی کر تو اللہ کی کلام پڑھ، آپ کے وسیلہ اللہ کی بارگاہ دعا کر، طریقہ یہ ہے اصل میں۔ دوسرے نمبر پہ سختی نال میں منع کرتا کہ تو دیوے شیوے نہ پڑے اور بھی شاید نہیں لانی میرے شادی کے طرح ہے، کیونکہ سب پوری کام نے دی وجہ کی ہے سارے سارے دیکھو گل اکھا ڈوکی تو سرکار کے سراڑے آگے باری ہو رہا ہے پاتے رہے پورے سکت بادشاہ نے دیووں جی بڑھ مطلب سراڑے آگ لائی کئی وہ جان وہ اگر بتیاں لے آگے نا سرکار نے اتنے لائی ہونی پر نہ تو مجھے رام لین دینا نہیں لین دینا، اور فقیران کے دربار سے جدو آنا چاہیے تو وضو ہو کے درود پاک پڑھتے ہیں، آ کے سلام پیش کرو، سلام پیش کر کے قرآن پاک پڑھو، فاتحہ خانی کرو، دعا کرو، یا اللہ انہاں نیک لوکاں نے زندگی بسر کی ہے جڑے تم سجدے کیتے نے انہاں سجدے دا سجدہ پسند ہی کو قبول کر کے ساڈے تے بھی حاضر ہے فرما یہ طریقہ کار ہے اسے دربارہ کے حاضری دینا، اس اپنے اپنے طریقے کئی جانے نے جاگنا شرم آئی ہوتے ہیں نام مداش ہوتے انہیں نہیں لگتا بھی یہ لگتا ہے کہ یہ دل یہ سرکار کو اتنا ہی چھیکنا ہے۔ عقیدت اور محبت یہ پہلا کرنا ہے، آپ جب بھی مزاج پہ حاضر ہوں ادب اور احترام کے ساتھ جائیں اور ان کو اللہ کا بڑی سمجھ کے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا پھر اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ صحیح ہے نا جناب؟ پہلے سانو اجازت سی بس اصا کچھ اوپر قابو کرنا چاہتے بنیادی طور پہ ساری کو حکمان کی اجازت ہوئی سی 2 سال کی میں کہتی ہوں کہ مارتے ہیں کام تھوڑی سی اجازت ہوگی تھوڑی دیر کر لو بعد بند کرنے کام کی پھر ایسا احساس تو چاہیے اجازت مار دی مجھے پتہ نہیں بات اور شروع جانے ہیں آنیاں تو سارا سسٹم جو سرکار نے طرف اجازت میرے ہاتھ کچھ نہیں میں جو جا کر میں بولوں ہاتھ جو سجن کے جیون رکھے میں گانا کر دینی چاہیے انہیں ہے کہ باقاعدہ پروگرام جو ہے نماز رہے گا پوجا پاٹ کرنا پاک کی جائے گی، میں پھر سماج سلسلہ چشتیہ کی طرف سارے کو اجازت نامہ موجود ہے، اسی سید میاں اور سارے سلسلے سارے اپنے اور اسی بڑے بہتر طریقے سے نالوں پروگرام میں شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ وزیر اللہ پاک کے فضل کرم میرے شادی کی میری شادی میرے آقا پاک کی نظر کرم جو خیر اسی کوشش کریں گے کہ نقش بندی سلسلے میں بھی بڑے بڑے میرے بزرگ ہیں وہ بھی استفادہ کر کے سماج میں تشریف کرنا یہ شادی کا ایک نظام اسلام اللہ پاک جان سب کو سلامت رکھے، سب کو خوش رکھے، سب کو آباد رکھے، آخر میں اعلان ہے کہ جن جوان حضرات نے بوڑھے ہو جائے اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، جوانا کا کام ہے بوڑھے کا کام